میرا اور تاج حویلی کے پائے باغ میں بیٹھی بارش کا خوب لطف اٹھا رہی تھی۔ باپ دادا کی بیش بہادولت اور آسائشوں کی کمی نہ تھی۔ برسات سے متعلق پکوان سجے تھے اور وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ تاج، تمہیں پتا ہے تمہارا رشتہ آیا ہے؟ تاج کی گوری رنگت سرخی میں بدل گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اباجان تو ہاں کرنے ہی والے ہیں، امی بیگم بھی راضی ہیں۔ میرا نے مزید بتایا۔ ہم سے پوچھے ویر وہ کیسے رشتہ طے کر سکتے ہیں؟ اب کیبڑی وہ نحوت سے بولی۔ لو بھلا حویلی والے کب پوچھتے ہیں، کر کے کھاتے ہیں۔ ویسے تم فکر نہ کرو، لڑکا بہت خوبصورت ہے، سب سے بڑھ کر پڑھا لکھا ہے، زمینداری نہیں کرتا، شہر میں کوئی بزنس کرتا ہے۔ میرا نے مزید تفصیل گوشگزاری۔ اچھا، تمہیں بڑی خبر ہے؟ تاج نے اپنی ستواں ناک سکیڑی۔ ہاں، ایک بات اور، اباجان جلد ہی یہ فیصلہ کر لیں گے۔ اب تم انکار وغیرہ کے چکر میں مت پڑنا، حیثیت میں بھی ہمارے برابر ہیں، لیکن جب تک ہم خود جانچ پڑتال نہیں کر لیں گے۔ ہاں، نہیں کریں گے؟ تاج کی بات پر میرا زور سے ہنس پڑی۔ یہ جو تمہاری ہم کریں گے، ہم نہیں چاہتے یہ سب دھری کی دھری رہ جیم الف لت چھیدی تین گی۔ اباجی توتیاں باجوں کی آواز سے بتائیں گے کہ ہم پیادیس سدھار رہے ہیں۔ میرا نے تاج کا لب و لہجہ اپنایا تو تاج غصے سے بل کھاتی وہاں سے چلی گئی۔ تاج اور میرا نے گاؤں کے قریبی سکول سے مڈل پاس کرنے کے بعد گاؤں پار کر کے گورنمنٹ سکول سے میٹرک کیا تھا۔ دونوں بہنیں تعلیم سے لگاؤ رکھتی تھی تو چودھری حیدر علی نے بیٹیوں کو ان کے شوق کی وجہ سے انٹر تک پڑھنے کی اجازت دے دی۔ گاؤں سے تگوڑی دور شہر کی حد میں گورنمنٹ کالج سے دونوں بہنوں نے انٹر تک پڑھا، پردے لگی گاڑی میں نقاب کر کے جاتے تھی۔ اب انٹر کے بعد گھر میں فارغ تھی۔ حیدر علی جلد از جلد دونوں بیٹیاں بیاہ دینا چاہتے تھے۔ شاہ جہان سے ان کی پرانی دوستی تھی، ان کے بیٹے زیب عالم کے ساتھ تاج کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ ساری حویلی خوابناک حد تک سجی تھی۔ آج منگنی کی رسم تھی، مگر تاج کا موڈ سخت آف تھا۔ میرا ہمیں ہر صورت لڑکے کی جھلک دکھا دو ورنہ ہم سب کے سامنے منگنی سے انکار کر دیں گے۔ تاج نے اپنے غرور اور زام میں کچھ منفرد سا لب و لہجہ اپنایا تھا جو قابل اعتراض بھی نہیں تھا، بلکہ امی بیگم کہتی ہیں کہ جیسا سوچ لو، جیسا چاہ لو، رب ویسا ہی نوازتا ہے۔ میرا تاج کا انداز دیکھ کر گھبرا گئی، اور بڑے حال میں جہاں اپنی والدہ اور دیگر گھر والوں کے ساتھ زیب عالم براجمان تھے، اوپر کی منزل پر جاتی سیڑھیوں میں کھلی کھڑکی سب نظارہ دکھا رہی تھی۔ وہ تاج کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لے آئی جہاں سے تاج نے اپنے ہونے والے شوہر کو تا دیر تک دیکھا۔ وہ ہر زاویے سے، ہر لحاظ سے انہیں اچھا لگا۔ وہ دل تھام کر رہ گئیں اور گنگ سی واپس چلی پڑے۔ ہاں بولو، کیسے لگے دولہے راجا؟ میرا کے سوال پر تاج کھلے دل سے مسکرائی۔ ہاں، ہمیں اچھے لگے، تاج نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ تسلیم کیا۔ شکر ہے ابا جی کی عزت بچی۔ تاج نے غصے سے میرا کی طرف دیکھا۔ تاج بڑی سہج سہج کے تیار ہونے لگی۔ شاپن پنک شرارہ جو تاج کے سسرال والے لام الف لت چھیدی تین تھے، اور تاج کے شان شان سونے کا سیٹ۔ تاج نے بال بال موتی پیرے اور لت چھیدی تھی۔ وہ خوبصورت ملکہ دکھائی دینے لگی۔ بڑوں نے دونوں کو اپنے ہاتھوں سے انگوٹھیاں پہنائی۔ زیب عالم کے دل کی دھڑکن تب اتھل پتھل ہوگی جب اس شہزادیوں جیسی حسینہ کو دیکھا جو سفید شرارہ سوٹ میں تھی، باریک نگینوں والی جیولری پہنے، اس نہری بال، چمکتی روشن آنکھیں۔ زیب عالم ہارنے لگے، دل کو بڑی مشکل سے منا کر انگوٹھی پہنی۔ اب تو وہ تاجدار کے ہو چکے تھے۔ تاج بھی حسن میں لاجواب تھی، مگر اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو طبیعت پر بھاری تھا۔ پھر ضیافت کا وقت ہوا، سب نے کھانا انجوائے کیا۔ رات دیر تک فنکشن جاری رہا۔ تاج اپنے شہزادے کو کن آنکھیوں سے دیکھتی رہتی، نگاہیں ملتے ہی نگاہوں کا زاویہ بدل لیتے۔ مہمان جا چکے تھے۔ رات کا وسط تھا، جب نیند کی شدید خماری تھی۔ تاج ایک ایک کر کے اپنا زیور اتار رہی تھی۔ نوکرانی رخسانہ ان کے نازک پیروں سے سینڈل جدا کر رہی تھی، اور رضیہ ان کے بالوں سے پھول اور موتی اتار رہی تھی۔ کسی وقت ان کے لبوں سے سی کی آواز آتی تو وہ اور زیادہ سہولت سے آراشی سامان اتارتی۔ رضیہ نے ان کے چہرے کا مساج کیا اور میک اپ صاف کر دیا۔ بی بی جی، آج تو آپ کو بہت خوش ہونا چاہیے، آپ جلد ہی پرائی ہو جائیں گی۔ رخسانہ نے خاموشی کا طلسم توڑا۔ تاج نے لمبی پلکیں اٹھا کر رخسانہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے اندار کے جذبات بڑی خوبصورتی سے سمیٹ کے رکھنے کی عادی تھی۔ ہاں، ہم بہت خوش ہیں، مگر بہت رات گزر گئی، تھک گئے۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ رضیہ اور رخسانہ جلدی سے اس کا سامان سمیٹنے لگے۔ تاج بی بی کتنی خوش نصیب ہیں، کتنا اچھا سسرال پایا ہے، کا سیٹ، سونے کے کتنے لباس اور کتنی چیزیں لام الف لت چھیدی تین ہیں۔
ہاں رضیہ، یہ بہت نصیبوں کی باتیں ہیں جن کے باپ دادا اتنی امیرت امارت والے ہوں۔ وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تم دیکھو ہم جو کچھ ہیں حویلی والوں کی بدولت ہیں۔ ہمارے رشتے داروں میں ہماری کتنی گھٹائی گری ہے۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو۔ تاج کو باتھ روم سے نکلتے دیکھ دونوں سیدھی ہوگی۔ تم لوگ جاؤ، تاج اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ بی بی جی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ تاج نے چہرے کو دائیں بائیں ہلا کر انکار کیا تو دونوں نوکرانیاں چلی گی۔ استس چودھری حیدر علی اور امی بیگم بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ہماری تاج اور زیب عالم چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ حیدر صاحب میں بہت خوش ہوں۔ گھرانہ خاندان سب کچھ بہت اچھا ہے۔ رکھ رکھاؤ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہماری شان ہے۔ بیگم ہم نے ہمیشہ اپنی بچیوں سے محبت کی ہے، بھی ان کو بوجھ نہیں سمجھا، ان کی ہر خواہش پوری کی ہے۔ شکر ہے رب کا جس نے میری عزت رکھی، اب جلدی ہی تاریخ بھی طے کر لیں گے۔ دوسری طرف زیب عالم کا سکون تہا وبالا ہو چکا تھا۔ چاندنی کی طرح چمکتی میرا ان کی آنکھوں کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تاج کو سوچنا چاہتے تو چھم کر کے میرا اپنا انچل لہراتی ان کے سامنے آ جاتی۔ منگنی کے بعد خوش ہونے کی بجائے اداس نظر آنے لگے۔ کیا بات ہے بیٹا، خوش نہیں ہو؟ اماں جی نے انہیں نہ لیا، بڑی دقت سے مسکرائے۔ خوش ہوں اماں جان، آپ کیوں الجھ رہی ہیں؟ ایسے ہی تو اداس نہیں ہوتے، تم میں بھلا سمجھتی نہیں کیا؟ زیب عالم کو پتا چلا کہ زندگی میں ایکٹنگ کی کیا حیثیت ہے، اور پھر تو بن کر رہنا پڑنے لگا۔ اس پری وش کی وجہ سے دل سے مجبور ہو کر حویلی کے پی ٹی سی ایل پر فون کر دیا۔ ہیلو، کون ہے؟ جی کس سے بات کرنی ہے؟ بڑا معنی خیز انداز تھا مگر کوئی نوکرانی تھی۔ زیب عالم کی بھاری آواز آئی، تاج گھر پر ہیں تو بات کروائے۔ تب ہی میرا پاس آئی، رخسانہ کس کا فون ہے؟ اور رخسانہ کی پوری بتیسی باہر تھی۔ وہ جی، وہ زیب صاحب جی کا فون ہے۔ میرا نے رخسانہ سے فون لے لیا۔ زیب بھائی السلام علیکم، آپ کی ہونے والی سالی بات کر رہی ہوں۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ بڑا ذو معنی بولی۔ دوسری طرف زیب کے دل کی کلی کھل گئی۔ ٹھیک ہے سالی صاحبہ، مگر آپ سے ناراض ہیں۔ کیوں، کس وجہ سے ناراض ہیں؟ میرا کا دل لرزا، اسی لیے کہ آج ہماری منگنی کو 8 دن ہو گئے ہیں اور آپ نے ایک فون کر کے ہمارا حال تک نہ پوچھا۔ اچھا، آپ 8 دنوں میں اتنے اداس ہو گئے تھے؟ ہمیں کیا پتا تھا؟ میرا ہنستے ہوئے بولی۔ تاج سے بات کریں گے؟ نہیں، وہ پتہ نہیں کیا سمجھیں، بس آپ ہمارا سلام کہہ دیں اتنا ہی کافی ہے۔ بھلا تاج سے بات کرنے کا کس کافر کا دل کر رہا تھا؟ تاج تمہارے ان کا فون آیا تھا؟ تاج نے تنی گردن کو ذرا سا خم دیا۔ میرے ساتھ بات چیت ہوئی، حال احوال پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا تاج سے بات کرواؤں تو کہنے لگے کہیں ان کو برا نہ لگ، جیم الف لت چھیدی تین، بس ہماری طرف سے سلام کہہ دیں۔ تاج مسکرائی، دل کے تار گنگنا گئے تو انہوں نے کاغذ قلم لے کر دل کی باتیں درج کر دیں اور ساتھ ہیرے کی رسٹ وچ پیک کی۔ میرا ہمارا ایک کام کرو گی؟ پہلے میں نے تمہارے کاموں کو کب انکار کیا ہے؟ میرا نے فٹ جواب دیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ خط ہے اور یہ گفٹ، تم زیب عالم کو پہنچا دو گی؟ اگر کسی نوکرانی کے ہاتھ پہنچاؤں تو وہ ہماری رازدار بن جیم الف لت چھیدی تین گی۔ میں خود ان کو فون کر کے بلا لوں گی اور تمہارا گفٹ اور خط دے دوں گی۔ میرا نے اپنی معصومیت سے تاج کو سمجھایا۔ تاج ہنس پڑی۔ تھینک یو میرا۔ میرا نے فون کر کے زیب عالم کو اطلاع پہنچائی کہ آپ کو گفٹ دینا ہے اور تاج نے آپ کو خط بھی لکھا ہے۔ زیب عالم گاؤں کے نزدیک ندی پر انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں میرا آ گئی۔ زیب کا دل خوشی سے دھڑک دھڑک گیا۔ سلام عرض ہے، یہ لیجئے آپ کا گفٹ اور تاج کا خط۔ زیب نے دونوں چیزیں میرا کے ہاتھ سے لے، اس کی انگلیوں کا لمس ان کے اندر گرماہٹ پیدا کر گیا۔ اچھا یہ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں؟ یہی دا کرتی ہوں کہ تاج آپی کی جلدی سے شادی ہو اور ہمارا نمبر آ جیم الف لت چھیدی تین۔ بہت جلدی ہے شادی کی؟ جانے زیب کی آنکھوں میں کیا تھا؟ میرا گھبرا گئی۔ آپ نے گفٹ تو کھول کے دیکھا ہی نہیں؟ دیکھ لیں گے، اب گفٹ تو ہمارے پاس ہی ہے، پر آپ چلی جائیں گی؟ زیب عالم کی نظروں سے گھبراتے ہیں وہ لت چھیدی تین۔ میرا نے واپسی کا قصد کیا؟ اچھا میں جا رہی ہوں، پھر کب آؤ گی؟ جب تاج بھیجے گی۔ ہلکے پہلے لباس میں میرا سرسوں کا پھول ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گئی اور زیب عالم اسے دور تک جاتے دیکھتے رہے۔ انہیں میرا سے محبت ہو گئی تھی اور وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو رہے تھے۔ میرا نو خیز کلی انہیں بری طرح بھاگی تھی۔ تاج تو کہیں تھی ہی نہیں، مگر بظاہر تاج کے ساتھ بندھن بندھ رہا تھا تو کیا کرتے؟
ایک سوال تھا، بہت مشکل، بہت ہراساں کرنے والا۔ استس تاج بہت خوش تھی کہ میرا نے اس کا گفٹ اور خط زیب عالم کو پہنچا دیا ہے، مگر میرا بہت ڈری ہوئی تھی۔ زیب عالم کی آنکھوں میں کوئی اور ہی پیغام تھا یا پھر اس کی غلط فہمی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تاج اپنے خط کا انتظار کرنے لگی۔ 2 دن بعد زیب عالم کا فون آ گیا۔ رخسانہ نے میرا بی بی کو بتایا، میرا نے فون سنا۔ وعلیکم السلام زیب بھائی، تاج سے بات کروا؟ چھوٹتے ہی پوچھا لیا۔ زیب عالم دل محسوس کر رہ گئے۔ نہیں، ہم نے ان کے لیے خط لکھا ہے اور گفٹ بھی لیا ہے۔ کیا ہمارا خط اور گفٹ آپ ان تک نہیں پہنچائیں گی؟ کیا میں آپ دونوں کی ڈاکیا ہوں؟ زیب نے جاندار قہقہہ لگایا۔ میرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کے قہقہے میں ایسا کیا تھا؟ میں کیوں اتنی افسردہ ہو رہی ہوں؟ میرا کا ننھا سا دل مٹھی میں آیا ہوا تھا۔ دوسری طرف زیب عالم خط لکھتے وقت بس میرا کی جگہ تاج کا نام لکھتے اور سارا رومینس کاغذ پر قلم کے ذریعے تحریر کر دیتے۔ تاج اپنے بارے میں ایسی خوبصورت شوق تحریر پڑھتی تو 7ویں آسمان پر سفر کر رہی ہوتے۔ میرا کو زیادہ وقت اپنے پاس رکھتی، وہ کیسے لگ رہے تھے، کپڑے پہنے تھے، کس بےتابی سے ہمارا خط پڑھا وغیرہ۔ میرا اب بضد تھی کہ تم فون پر بات کر لیا کرو، میں یہ سلسلہ زیادہ وقت تک جاری نہیں رکھ سکتی۔ مگر اس کی جان سے پیاری بہن تاج کی بےتابی اور بے چینی دید کے قابل ہوتی، وہ پھر سے اس کی خاطر چلی جاتی، مگر زیب عالم کی آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور بہت وقت ضائع کیے بغیر آخر کار زیب نے میرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ میرے دل کی دھڑکن سنو، یہ تمہاری لیے پا دھڑکتا ہے، یہ تمہیں ڈھونڈتا ہے۔ میرا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اول دن سے میرے دل میں تم ہو۔ تاج کہے نہیں ہے، اور میرا پریشان حال ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ جو وہ سمجھ رہی تھی وہ سچ تھا۔ زیب عالم نے دل نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ وہ خود بھی جیسے لٹی لٹی سے واپس آئی تھی۔ وہ آگی تھی مگر اس کی روح زیب عالم کے پاس رہ گئی۔ شاید اسے محبت کہتے ہیں۔ مجھے زیب عالم سے محبت ہوگی ہے، اور تاج اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی کہ یہ وہ کس راستے پر چل پڑی ہے۔ راستہ جیسے خود ہی ہموار ہوتا چلا گیا۔ میرا زیب عالم کے کشادہ سینے سے جا لگی، وہ ہار گئی۔ کا آنسو زیب عالم کی شرٹ کو بھگو تہے تھے۔ میرا تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ ہماری قسمت ہے، ہمارا نصیب منگنی کے دن ہی میرا دل تم پر آ گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا مگر سب بیکار رہا۔ زیب عالم نے انگلیوں کے پوروں سے میرا کے آنسو صاف کیے۔ کیا تم غم منا رہی ہو؟ نہیں زیب، مجھے تاج کا خیال آ رہا ہے۔ تاج کے ساتھ میں کیسے اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہوں؟ میرا نے اپنی افسردہ نگاہوں سے زیب عالم کو دیکھا۔ اس میں دھوکہ فریب کچھ نہیں ہے۔ جب دو فریق ایک دوسرے کو تہہ دل سے چاہنے لگے تو یہاں دھوکہ فریب کہاں سے آ گیا؟ میں بہت جلد اماں اور بابا کو بتا دوں گا۔ میں تاج سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری چاہت تم ہو آج بھی اور صدیوں بعد بھی۔ مجھے تاج سے نہیں، تم سے شادی کرنی ہے۔ میرا نے سستی بھری اور زیب عالم کے ہاتھ سے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور واپس چلی گئی۔ واپسی پر یہ شکر ہوا کہ تاج اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی، ورنہ میرا کی روئی آنکھیں اور اس کے سوال اور میرا کی بے بسی۔ سلسلہ طویل ہونے لگا، میرا فون پر باتیں کرنے لگی۔ زیب عالم کی گھمبیر آواز اور اس کی محبت بھری جذبے لٹاتی باتیں، پھر ملاقاتیں اور طویل ملاقاتیں، راہ رسم بہت بڑھنے لگے تو زیب عالم تاریخ لینے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ دوسری طرف تاج محبت کی لمبی لمبی پینگیں بڑھانے لگے، صرف خط و کتاب تک محدود محبت تھی، اور میرا سب کچھ بھول کر اپنی محبت کے پودے کی آبیاری کرنے لگی۔ میرا کا خوف بننا سنورنا اور ہفتے میں 2 بار سہیلیوں کے گھر جانا اور تا دیر تک واپس آنا۔ امی بیگم ماں تھی، وہ فورا جانچ پڑتال میں لگ گئی۔ جلد ہی رخسانہ نے منوان ساری خبر دے دی۔ امی بیگم کا صدمے سے برا حال تھا، انہوں نے میرا پر باہر جانے کی پابندی لگا دی۔ میرا سارا دن کمرے میں بیٹھی سسکتی رہتی، اور جب ایک دن فون کی گھنٹی سننے پر میرا فون کی طرف لپک کر گئی۔ دوسری طرف زیب عالم بول رہے تھے، آواز کی بے تابی اور بے قراری تھی۔ میرا رو پڑی، میرا تم کہاں ہو؟ میں پتہ نہیں کیسے وقت گزار رہا ہوں، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آج ہی۔ اور فون روتی ہوئی میرا سے حیدر علی نے پکڑ لیا۔ اماں اور ابا جی سے بات کرتا ہوں، مجھے تاج سے نہیں، میرا سے شادی کرنی ہے۔ میرا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بلا وجہ میں اپنی محبت کو کھو نہیں سکتا۔ حیدر علی نے لال چہرے اور دھواں ہوتی آنکھوں کے ساتھ میرا پر ایک نظر ڈالی اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آسیہ، تمہیں کچھ ہوش ہے؟ تمہاری بیٹیاں کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ اباجی کی آواز میرا تک پہنچی، وہ خوف سے اپنے کمرے میں بند ہوگی۔
زیب عالم تاج سے نہیں میرا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کے راہ رسم بڑھ چکے ہیں اور تمہاری بیٹی سوگ منا رہی ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، کسی صورت تاج کی شادی نہیں کروں گا۔ میرا کو زیب عالم کے ساتھ 3 کپڑوں میں رخصت کروں گا۔ وہ گستاخی اور دھوکہ دہی کا انجام دیکھے گی۔ ساری عمر اس لڑکی کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ ساری بات زیب عالم سے طے کرو کہ چند لوگ جمعہ کے روز لام الف لت چھیدی تین اور میرا سے سادگی سے نکاح کر کے لے جیم الف لت چھیدی تین۔ میں میرا کا وجود مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حیدر علی گرجدار آواز میں بولے۔ اس وقت ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تاج اپنے ماں باپ کے اس فیصلے پر حیران ششدر تھی۔ اسی دوران کی خبر جب تاج کے پہنچی تو بھی بلبلا اٹھی۔ امی بیگم، اگر ہماری شادی زیب عالم سے نہیں کرنی تھی تو منگنی کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا؟ تاج کا چیخ چیخ کر اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ ہوش میں آؤ تاج، میری بات سنو۔ امی بیگم نے سختی سے تاج کو کندھوں سے ہلایا۔ تاج اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگے۔ تاج، تمہاری بہن نے تمہاری قسمت پر نقب لگائی ہے۔ زیب عالم اور میرا شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے ابا جی نے خود فون پر زیب عالم کی ساری گفتگو سنی ہے اور رخسانہ چشم دیدہ گواہ ہے۔ جب تم زیب عالم کے دل چڑھی ہی نہیں ہو تو تمہیں بیاہ کے کیوں تمہاری زندگی برباد کرے؟ تاج پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ روتے ہوئے میرا کے کمرے میں گئی۔ اپنے آنسو صاف کیے۔ ہتھیلیاں میرا کی طرف کر دے۔ میرا، ان آنسوں کی تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے شب خون مارا ہے۔ ہم پر وار کیا ہے؟ ہمیں دھوکہ دیا، فریب اور چال بازی سے زیب عالم ہم سے چھین لیا۔ یاد رکھنا، یہ تاجدار حیدر کا قول ہے۔ تم ہمیشہ تڑپو گی، تم کبھی سکون نہیں پاؤ گی۔ اور جمعے کے دن میرا دلہن بنی آنسوں کے تحفے کے ساتھ چند مہمانوں کی موجودگی میں زیب عالم کے ساتھ اس کے گھر سے رخصت ہوگی۔ استس حیدر علی اپنے کمرے میں نیم اندھیرا کیے چیئر پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں منہمک تھے، جب ان کی بیگم آسیہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئے۔ کمرے کی خاموشی اور نیم اندھیرے نے انہیں گھبرا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے سرتاج کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آنسو تواتر سے آنکھوں سے جاری تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اپنے لخت جگر کو رخصت کیا تھا، اور وہ بھی بہت بڑے نازک ماحول میں رخصتی ہوئی تھی۔ شاہ زیب عالم کی ماں کا موڈ سارا وقت خراب رہا۔ انہیں کسی صورت بھی جیسے میرا قبول نہیں تھی، مگر اپنے بیٹے کے آگے مجبور بے بس تھی۔ آسیہ، مت روئیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یوں ہی ایک فون کال سن کر فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمیں گزشتہ 2 ہفتوں سے خبر مل چکی تھی۔ میرا اور زیب عالم کی ملاقاتوں سے ہم باخبر تھے۔ ہمارے مزارے نے ہمیں خوب باخبر کر دیا تھا۔ ہم تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ ہماری بیٹی اتنی بے ایمان ہوگی ایسا تو وہم وگمان میں نہیں تھا۔ ہم میرا کی رخصتی پر رنجیدہ نہیں ہیں۔ تاج کے دل پر لگنے والی چوٹ پر افسردہ اور پریشان ہے۔ تاج کے ساتھ سخت ناانصافی اور ظلم ہے، اور وقت ظلم کا حساب ہمیشہ برابر کر دیتا ہے۔ آسیہ چیخ پڑے۔ ایسے مت کہیں، تاج اور میرا دونوں ہماری بیٹیاں ہیں۔ آپ اتنا فرق کریں گے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ آسیہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، وقت کہہ رہا ہے، زمانہ کہہ رہا ہے۔ کس کس کی زبان پکڑو گی؟ بہتر ہے حقیقت کو تسلیم کر لو اور شکر کرو ہماری عزت بچ گئی۔ اب تاج کے لیے جلد ہی کوئی اچھا رشتہ تلاش کرو اور اسے بھی رخصت کرو تاکہ وہ اس غم اور تکلیف سے جلدی باہر آ لیتے چھ دیتی۔ آسیہ عجیب سے درد سے دو چار تھا۔ زیب عالم میرا کو پا کر بے حد خوش تھے۔ پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میرا کا عجیب حال تھا، بہت خوش اور بہت غمگین تھی۔ اتنی جلدی اس طرح نکاح اور رخصتی کے لیے وہ بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ وہ تو ہے ہی بڑی بیکل تھی، اسے شادی کی طرح سے لگ ہی نہیں رہی تھی۔ میرا کی ذہنی حالت بہت خراب تھی۔ ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پا لیتی۔ زیب عالم نے میرا کو تسلیاں دے اپنی محبت کا بہت یقین دلایا، مگر میرا کنٹرول سے باہر تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ تاج کا دل توڑ کر میں کیسے خوش رہ سکوں گی؟ میرا ہچکیوں کے دوران بس اتنا ہی کہہ پائی۔ زیب عالم نے اسے نیند کی گولی دے کر صلاح دیا تھا، کچھ بھی ہو میرا کی ذہنی حالت ابھی بہتر نہیں ہوگا، ابھی تو گھر والوں کا رویہ بھی اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا، میں میرا کو کاغان لے جاؤں گا، کچھ دن وہاں رہ کر اس کی طبیعت سنبھال جیم الف لت چھ دیتیں گی، پھر وہ گھر والوں کو فیس بھی کر پہ الف لت چھ دیتیں گی۔ انہی سوچوں میں گرے زیب عالم نیند میں چلے گئے۔ تاج اپنی بربادی کا ماتم کرتے کرتے نڈھال ہو چکی تھی۔ میرا کی بے ایمانی کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور زیب عالم کی بے وفائی، اتنے پیار بھرے خط زیب عالم کے منہ پر ماروں گی کہ یہ سب کیا تھا، مگر پتھر کا سمجھ کر خط لکھتے تھے۔ میرا کی محبت میں اتنے پاگل ہو گئے تھے، اتنی مغرور، اتنی نازک سی، تاج بکھر کر رہ گی۔
कोई उसे समेटने वाला नहीं था। उसने अपने कमरे के सारे पर्दे गिरा दिए थे। शाम से लेकर सुबह फजर की नमाज पढ़कर ताज अपने बिस्तर पर आए। सुबह एक गहरी सोच सोचते हैं वो लित 6:03 होगी। अगले दिन दोपहर 12 बजे उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी आंख खुली। अमी बेगम उसे जगाने आई थी। अमी बेगम, क्या ये इतना आसान है कि कल मेरी जगह मेरा ज़ेब आलम के साथ रुखसत कर दीगी और अगले दिन चढ़ते सूरज के साथ हम सब कुछ भूल जाए? अमी बेगम, ज़ेब आलम मुझे झूठे खत लिखता रहा, मुझे झूठी मोहब्बत के दिलासे देता रहा है। मेरी सगी बहन मेरा मजाक उड़ाती रही। अमी बेगम, मैं तोताहियात कभी भी कुछ भी नहीं भूलूंगी। ताज गुस्से में फनकारने लगी। उसके दिल में कैसी आग लगी है अमी बेगम समझ सकती थी, मगर वो ये भूल जानते थीं कि ये ताज है जो कभी किसी को जरा सी चोचला से भी बहुत मुश्किल से बख्शती थी। ताज, मेरी तरफ देखो। ताज ने उनकी तरफ रुख मोड़ा। ताज, मैं जानती हूँ तुम किस दुख और करब से गुजर रही हो, लेकिन क्या दुनिया वालों को ये सब दिखाओगी? ताज से जल्दी से अपने आंसू साफ किए। अमी बेगम, हमारे आंसुओं की गवाही इस कमरे की दीवार वन के अलावा कोई नहीं देगा। आप चलें, हम नाश्ते के लिए बाहर आते हैं। मेरा जितनी कमजोर दिल थी, ताज इतनी ही मजबूत दिल थी। ताज पूरी हवेली में मुलाजमाओं से काम करवा रही थी, जबकि घर के सब नौकर उनके चेहरे से कोई कहानी पढ़ना चाहते थे, मगर वहां तो एक हर्फ शिकायत नजर नहीं आता था। नोरा माई, नोरा माई। ताज बावाज बुलंद नोरा माई को बुलाने लगे। ताज, नोरा माई को मेरा के साथ भेज दिया गया है, अब वो इसी के साथ रहेगी। अमी बेगम ने ताज को बताया। ताज के माथे पर गस्से की लकीरें उभरी और मालूम होगी। अमी बेगम, मेरा का कमरा बंद करवा दे और इस घर में जहां जहां मेरा की चीजें हैं वो उठवा के स्टोर में रखवा दे। हमें इससे मुंसलिक कोई चीज यहां वहां नजर न आए। नफरत और गस्से से इसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। अमी बेगम ने मेरा का झोला, इसकी पसंद के पौधे और उसके बैठने की मखसूस जगहों पर से सोफे मोड़े सभी हटा दिए। मेरा का कमरा बंद करवा कर ताला डाल दिया ताकि ताज को अपना गम कुछ कम लगे। अस्तिस चौधरी हैदर के पुराने दोस्त जमाल शाह अचानक इनसे मिलने घर आ गए। हैदर अली के लिए हैरानगी की बात थी। बहुत सालों बाद जमाल शाह उनके घर आले 6:03 थे। जमाल शाह, तुम्हारा कैसे दिल किया कि तुम अपने यार से मिलने आओ? इतना मुश्किल सवाल करके मुझे मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं, बस यूं ही तुमसे मिलने को दिल चाहा तो तुम्हारे घर आ गया। भाभी कहाँ हैं? बच्चे किधर हैं? 2 बेटियां हैं, एक हमने ब्याह दी है और एक अभी गैर शादीशुदा है। बेटा हमारा पढ़ाई के सिलसिले में लंदन में मुकीम है। अच्छा, अगर मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आया तो तुमने भी कभी जरूरत महसूस नहीं की कि अपने यार से मिल लेते? जिंदगी के सफर ने इतना महूर कर दिया कि होश ही नहीं रहा। जमाल शाह बहुत देर तक अपने दोस्त के पास बैठे रहे, अपने दोनों बेटों की मसरूफियात बताते रहे और कुछ ताज के लिए अपना इरादा भी जाहिर कर दिए। हैदर अली दिली तौर पर खुश थे। उनका दोस्त मेदीपुर गांव में नंबरदार था और बहुत बड़ा जमींदार आदमी होने के साथ साथ एक खूबी ये कि बेटों को आला तालीम दिलवाई थी। असद शाह उनका बड़ा बेटा था। 1-2 दफा की मुलाकात के बाद कुछ हतमी बात करने का वादा देकर जमाल शाह वापस चले गए। मेरा 2 दिन तो हवास बाख्ता ही रही और अपने कमरे ही में रही। सास नंद कोई भी उसे मिलने उसके कमरे में नहीं आए। मेरा समझ गई थी कि वो नापसंदीदा हस्ती बन गई। ज़ेब आलम उसे लेकर पहाड़ी मकाम पर आ गए। माँ बाप ताज और उसका भाई ज़ैन, जिसकी वो लाडो रानी थी, उसे टूट कर याद आ रहे थे। वो अपने घर से पहली बार जुदा हुई थी। सर्दी अपने जोबन पर थी। मेरा ने अपने गिर्द शाल लपेट ली थी। खुश्क पत्ते सड़क पर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। उसे अपना आप इतना अर्जा महसूस हवा के जैसे वो भी उन्हें खुश्क करते फिरते पतों की मानिंद हो। ज़ेब आलम उसकी बहुत दिलजोई कर रहे थे, मगर किसी किसी वक्त उसे लगता जैसे उसने मोहब्बत नहीं की, बल्कि दोनों बहनें ज़ेब आलम की दी हुई बर्बादी की नज़र होगी। लेकिन अब इसका नसीब ज़ेब आलम के साथ ही लिखा जा चुका था। उसे नसीब का लिखा कबूल करना था। मेरा ने अपने आप को बहुत समझाया। आखिरकार 8-10 दिन में वो किसी हद तक हकीकत को कबूल कर पाई थी। ज़ेब आलम की मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। वो तो जैसे मेरा के दीवाने थे। मेरा की एक आह पर वो करा उठते, मेरा को तो उनसे भी अपना आप छपाना पड़ जाता। मेरा अंगीठी के पास बैठी लकड़ियों में जलती आग को बड़े गौर से देख रही थी, जिस तरह लकड़ियां चटक कर राख हो रही थी। मेरा को लगता इसी तरह उसका वजूद भी राख हो रहा हो। ज़ेब आलम उसके बहुत करीब आकर बैठ गए। मेरा अपने पहलों में उनके सांसों की गर्मी को महसूस कर सकती थी। मेरा, तुम सब कुछ भूल जाओ, बस तुम मेरी संगत को याद रखा करो। सब कुछ हालात और वक्त पर छोड़ दो। हकीकत यही है कि मैं और तुम करीब हैं, एक खूबसूरत बंधन में बंध गए हैं।
یہی یاد رکھو، باقی سب بھول جاؤ۔ زیب عالم نے دھیرے سے میرا کا ہاتھ پکڑا۔ کیا میری محبت پر تمہیں کوئی شک ہے؟ میرا نے آنسو برساتی آنکھوں سے زیب عالم کو دیکھا۔ سچ ہی تو تھا کہ زیب عالم ہی تو ہیں جو اس کے زخم پر مرہم لگاتے ہیں۔ وہ اداس بیکرا سی ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زیب عالم کا دل لہولو ہونے لگا۔ میرا پلیز اپنے آپ کو سنبھالو، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، پلیز میری خاطر۔ میرا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ چلو آج ہم باہر ریسٹورانٹ میں ڈنر کریں گے، تم تیار ہو جاؤ، زیب عالم نے مسکراتے ہوئے میرا سے کہا۔ زیب عالم، آپ کو پتا ہے ابا جان نے مجھے حویلی آنے سے منع کر دیا ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، مگر وقت بہت بڑا مرہم ہے، لطف دو، ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ تم اس طرح کے تفکرات اپنے ذہن سے نکال دو، تاج مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرا کی آنکھیں دوبارہ نم ہونے لگی تھی۔ تاج بھی معاف کر دے گی، مگر ایک وقت چاہیے، وقت کو گزر جانے دو، بس تم ہر غم اور فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ اپنے محبوب شوہر کو دیکھو جو تمہاری ایک مسکراہٹ کو ترس گیا ہے۔ میرا کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی۔ زیب عالم اور میرا پورے 2 مہینے وہیں پہاڑی مقام پر مقیم رہے۔ میرا بھی ان کی اپنائیت اور چاہت کے آگے ہار گئی۔ وہ وقتی طور پر اپنے سارے غم بھول گئی۔ استس جمال شاہ اور حیدر علی کی ملاقاتیں بڑھنے لگے۔ اسد شاہ کو تاج اچھی لگی تھی۔ اس کی ذات کی تمکینت، غرور سے بھرا لب و لہجہ اور تاج کی حسین صورت ان کا دل لے ڈوبی۔ انہوں نے بہت جلدی اپنے والدین کو اپنے دل کی بات بتا تھی۔ حیدر علی، ہم سے ایک نیا رشتہ جوڑ لو، میرا بیٹا اسد شاہ، اسے اپنا بیٹا بنا لو اور تاج کو ہماری بیٹی بنا دو۔ میرا کو رخصت کیے مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ تاج کا بہت اچھے خاندان سے رشتہ موصول ہو رہا تھا۔ حیدر علی خوش تھے۔ جمال شاہ، مجھے تم سے اور تمہارے خاندان سے بڑھ کر کچھ بھی آگے نہیں۔ تو ٹھیک ہے، چھوٹی سی کوئی رسم کر لیتے ہیں اور اسی مارچ کے پہلے ہفتے میں تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم رسم کی تیاری کرو، رسم کے دن ہی تاریخ طے کر لیں گے۔ آسیہ بہت خوش تھی۔ جب انہوں نے تاج کو خبر سنائی تو وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تاج، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر زیب عالم کا نام نہیں تو کسی کا نام بھی ہمارے نام کے ساتھ لکھ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تاج، زیب عالم کا نام لینا بند کر دو، جب ماضی بن گیا ہے وہ تو اسے ماضی ہی بنا کر ماضی کی کتاب بند کر دو، ورنہ حال کی زندگی میں بے حال ہو جاؤ گی۔ چھوڑیں امی بیگم، آپ اور ابا جان بلا جھجک ہاں کر دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تاج نے بھاری پتھر سینے پر رکھا تھا اور حویلی میں رسم کی تیاریاں یوں شروع ہوئی جیسے کسی شادی کا انتظام ہونے لگا ہو۔ حویلی کے بلند و بالا در و دیوار کو بتیوں سے سجایا گیا، برقی قمقموں سے حویلی کی رونق بڑھ گئی۔ حویلی کے نوکر چاکر بھی بہت خوش مطمئن کام کرتے نظر آتے۔ آسیہ نے اپنے سسرال اور میکے سے سب بزرگوں کو بلایا تھا، اور پھر جمال شاہ اپنے خاندان کے ہمراہ آ گئے اور بڑی خوشیوں کے ساتھ رسم کا وقت آ گیا تو اسد شاہ نے بڑی بے باکی سے اظہار کر دیا کہ تاج کو خود انگوٹھی پہنائے گے، جسے حیدر نے باخوشی قبول کر لیا۔ اسد نے نازک سی مومی انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور بھرپور نظروں سے تاج کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ انہیں شہزادی لگ رہی تھی۔ حویلی میں مبارک سلامت کا شور گونجنے لگا۔ اسد شاہ کی ماں بہنیں وارث صدقے تھیں، اور اسی دوران مارچ کے پہلے ہفتے ہی شادی کی تاریخ کا اعلان ہو گیا۔ مہمانوں میں میرا کی غیر موجودگی کو بری طرح محسوس کیا گیا، مگر بات زدام نہیں ہوئی کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ باقی دن پر لگا کر اڑ گئے۔ حیدر علی نے سنار گھر پر بلوا لیا تھا۔ تاج نے کتلائی زیور پسند کر لیے تھے۔ مزید خاندانی ہیروں کے 2 سیٹ امی بیگم نے تاج کو دیے تھے۔ ایک سیٹ میرا کا تھا اور ایک تاج کا۔ تاج دونوں سیٹ اپنے آگے رکھ کر سوچ میں پڑ گئی، اور پھر دونوں سیٹ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے۔ مہنگے ترین لباس آرڈر پر بنوائے گئے۔ شہر کی بہترین بیوٹیشن کا انتظام کیا گیا، جس نے خوبصورت تاج کو سونے کی گڑیا ہی بنا ڈالا۔ تاج شہزادیوں کی سی آن بان لیے اپنے ہمسفر کے ساتھ رخصت ہونے لگی تو سب لڑکیوں کو کمرے سے باہر جانے کا حکم ملا۔ حیدر علی اور آسیہ بیگم اس کے کمرے میں آلت چھیدی تھی۔ حیدر علی اپنی بیٹی سے مخاطب ہے، وہ لت چھیدی تھی۔ تاج بیٹی، ہمیں سب ادراک ہے کہ چند دن پہلے تمہارے دل و دماغ پر کیسا سانحہ گزار، مگر اب آپ نیا سفر طے کرنے جا رہی ہیں۔ اپنے شوہر کی عزت کیجیے اور پرانی سب باتوں کو بھول جائیے گا، اور اپنے سسرال میں یوں رہنا کہ والدین کی عزت پر حرف نہ لت چھیدی تین، ہمیں آپ سے اچھی امیدیں وابستہ ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری امیدوں پر ضرور پورا اترے گی۔ آپ ایک سمجھدار اور بہادر لڑکی ہیں۔ جی ابا جی، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، میں آپ کا سر ہمیشہ فخر سے بلند ہی رکھوں گی۔ تاج کی مضبوط آواز کمرے میں گونجی تھی۔ شاباش تاج، حیدر علی نے بیٹی کو سینے سے لگایا۔
اور رخصت کر دیا۔ اسد شاہ کے ساتھ وہ رخصت ہو کر ایک حویلی سے نکل کر دوسری حویلی میں آ گئی۔ استس میرا اور زیب عالم گاؤں واپس آ گئے، مگر کسی نے ان کا خیر مقدم نہ کیا، کسی نے میرا کو عزت نہ دی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ زیب عالم کچن کی طرف بڑھے، نورا مائی وہیں موجود تھی۔ نورا مائی، کھانا ہمارے کمرے میں پہنچا دیں، اور باقی گھر والے کہاں ہیں؟ زیب میاں، رات کے 2 بج رہے ہیں، سب اپنے کمروں میں سو رہے ہیں، میں تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، صبح تڑکے آپ کا ٹیلی فون آیا تھا۔ زیب عالم سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف آ گئے۔ میرا ہاتھ منہ دھو کر فریش بیٹھی تھی۔ نوارن مائی کھانا لائی تو میرا اسی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بڑے دنوں بعد کوئی شناسا چہرہ دیکھنے کو جو ملا تھا، نوارن مائی اسے بہت بڑا سہارا محسوس ہوئی۔ میرا آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی۔ میرا یہاں تمہیں کوئی بھی خوش آمدید نہیں کہے گا، تمہیں اپنی جگہ خود بنانی ہوگی، گھر والے تمہیں قبول نہیں کر پائے مگر تم ہمت نہیں ہاروگی، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بھی بات مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، حالات اور وقت کی بے رحمی کا اندازہ مجھے ہے، آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہے تو سب کچھ میں ہنس کر قبول کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، ہمارا اٹھایا ہوا قدم کس نوعیت کا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ مسکرائے۔ بہت اچھا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تاج نے اپنی زندگی پورے کمپرومائز سے شروع کی تھی، مگر میرا کی دھوکہ دہی اور زیب عالم کی بے وفائی وہ کبھی نہیں بھول پہ الف لت شہدیتین کی۔ تاج کے دل میں میرا اور زیب عالم کے لیے انتقام کی آگ آہستہ آہستہ بھڑکتی رہتی، جسے وہ تھپک تھپک کر صلا دیتی، وہ وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ تاج اپنے اندر بہت کچھ سمانے کی صلاحیت رکھتی تھی، اسد شاہ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا تاج کے دل میں کیا ہے۔ انہیں تاج تک پوری رسائی تھی، مگر تاج کے ذہن تک کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ تاج نے ان کو ایسی مطمئن زندگی دی ہوئی تھی کہ وہ آج کل اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتے۔ پھر گھر بھر تاج پر نثار تھا۔ تاج کی ساس اور نند تاج کے وارث صدقے تھی، نواکرانیاں تاج کے آگے پیچھے رہتے۔ اسد شاہ من پسند بیوی پا کر خوش تھے۔ تاج اب شرم کو بے الف لام الف لت شہدیتین طاق رکھ کر کمرے سے باہر آ جاتے، ساس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتی، وہ گھر کے ماحول کو سمجھ رہی تھی۔ اپنے گھر اور اس گھر تک کے سفر میں کوئی خاص دشواری نظر نہیں آ رہی تھی، مگر مراد شاہ کی نظریں انہیں پریشان کرتے تھی۔ تاج کو یوں بغور گھوڑے کے جیسے ان کا حق ہو، تاج اکثر ان کو نظر انداز کر دیتی۔ تاج بھابھی آئیے، اماں جی نے بلایا ہے، آج آپ نے میٹھے میں ہاتھ ڈالنا ہے، رسم ہے وہ پوری کر دیجئے۔ تاج اپنا انچل درست کرتے ہیں، اور لت شہدیتین مسکرائی۔ دیبا تاج بھابھی کا ہاتھ پکڑے سبھاؤ سے راہداری سے چلتی نیچے آ رہی تھی تو مراد شاہ راستے میں آ گئے۔ تاج کی سج دھج دیکھ کر مراد شاہ کا دل مٹھی میں آ گیا، گھنی مونچھوں تلے ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میم الف شین الف لتف دو ہماری بھابھی نے نویلی دلہن ہر کسی کے دل میں اترتی جا رہی ہیں۔ تاج کے حسین چہرے پر خود بخود سختی آ گئی۔ دیبا ہنس ہنس کے بے حال ہونے لگی۔ بھابھی صاحبہ کبھی محسوس مت کیجیے، یہ ہمارے مراد بھائی ایسے ہی ہیں، نٹ کھٹ ان کی عادت ہے شگوفے چھوڑنے کی۔ مراد تاج کی جھیل جیسی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا۔ ایک بات ہم بتا دیں، ہماری بھابھی ہنستی ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہنستی۔ تاج کو شدید غصہ آیا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہم آپ سے پھر کبھی بات کریں گے، چلو دیبا نیچے چلتے ہیں۔ مراد شاہ کا شاطر ذہن بہت کچھ چانچ رہا تھا۔ میرا کے ساتھ مائی نورا آئی تھی، بس وہی اس کے ساتھ ساتھ رہتی، اسے اونچ نیچ بتاتی رہتی، سسرال رہنے کے دل جیتنے کے رموز واقاف بتاتی رہتی، میرا اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر میرا کا رنگ کسی پر چڑھتے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اماں جی آپ مجھے معاف کر دیں۔ ایک دن ہمت کر کے میرا اپنی ساس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ اماں جی میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، میں صرف آپ سے معافی مانگ سکتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میرا روتے ہوئے معافی کی طلبگار بنی ہوئی تھی۔ میرا مجھ سے کبھی یہ توقع نہ رکھنا، تم نے ہمارے خاندان میں ہماری ناک نیچی کروا دی ہے۔ زیب عالم کے سر سے تمہاری محبت کا بھوت اترے تو میں سیدھے سبھاؤ اس کی شادی کروا دوں گی۔ ان چاہی بہو ہو تم، میرے بیٹے کو پھانس لیا ہے، تم نے ماں باپ کی لاج نہ رکھی تو میرے خاندان کی لاج کہاں رکھ سکو گی؟ شاہجہاں تو تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے، وہ شدید غصہ ہیں، تم بہت اچھی بن کر سمجھتی ہو ہمیں جیت لوگی، نہیں میرا بی بی، ابھی تم نے وقت کو برتا نہیں ہے، تم جو کر گزری ہو وہ بھلانے کے لائق نہیں ہے، ہم اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہیں، اسی لیے تم اس گھر میں موجود ہو، بہتر ہوگا اپنے پورشن تک محدود رہا کرو، یوں سامنے آ کر میرا سینہ جلانے کی ضرورت نہیں۔
अम्मा जी ने मेरा के हाथों के नीचे से अपने मेहंदी लगे पांव खींचे और चली गई। मेरा को अपना आप हवाओं में मालक महसूस हुआ था, यानी मैं कभी इस खानदान में इज्जत नहीं पाऊंगी। ये शादी मेरे लिए रसवाई और जलत बनी रहेगी। अली मैं कैसे जी पाऊंगी, और ज़ेब आलम की शादी करवा देंगे तो मैं दो कोड़ी के ना हूँ। अम्मा जी के सख्त लफ्ज़ों ने मेरा की सारी हमतें सलब कर ली थी। मेरा सोचों के गर्दाब में फंस जाती। अस्तिस बहुत जल्द ताज माँ बनने वाली थी। ताज का पांव भारी हवा तो घर भर में खुशियों का राज हो गया। असद शाह बहुत खुश थे। ताज मिनट में उलट पलट जाती, अब कायूं से बुरा हाल था। अम्मा जान अपनी निगरानी में अनार का जोश निकलवा कर ताज को घूंट घूंट पिला रहे थी। दो नौकरानियां हमा वक्त ताज के कमरे में निगरानी के लिए रहते अनार का जोश पीकर ताज बेड से उतरने लगी। दुल्हन कहाँ जा रही हो? अम्मा जी नमाज का वक्त निकल रहा है। अच्छा, बैठकर नमाज पढ़ना, ज्यादा मशक्कत ना करना। जी अच्छा। ताज नमाज की पाबंद थी। शुरू से 5 वक्त नमाज की आदी थी, और मेरा को अम्मा बेगम जबरदस्ती नमाज पढ़ाते तो भी काहली कर जाती। ताज मुराद शाह की वजह से कमरे ही में रहती थी। मुराद शाह जान का अजाब बनता जा रहा था, मगर ताज कहीं भी अपनी बारातमात शख्सियत को नरम पड़ने नहीं देती थी। चंद माह में ताज ने एक गोल मटोल बेहद प्यारे बच्चे को जन्म दिया था। सारे खानदान में खुशियों के शादियाने बज उठे। अब के बच्चों के ज़ेन मामू भी पाकिस्तान में थे। असद शाह खुशियों से माला माल हो गया था। ताज ने उनको बहुत खुशियां दी थी। अस्तिस और दूसरी तरफ मेरा अभी खाली गोद बैठी जिंदगी गुजार रही थी। साल भर होने को आया है, कोई खुशखबरी नहीं है। अम्मा जी ने बेटे को आ लिया। अम्मा जी, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अम्मा जी बड़ी नहुत से बोले, जो भी है, ज़ेब आलम हमें पोते का मुंह देखना है, या तो इसी साल लितफ़दीफ़दो की रहमत हो, जीम अलिफ लितशहदीतीन, वरना मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। क्या मतलब अम्मा जी? मतलब ये कि तुम बच्चे नहीं हो। ज़ेब आलम में तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, अपनी पसंद और मर्जी से। ज़ेब आलम माँ की हट धर्मी पर मीम सीन काफ रे अलिफ लितशहदीतीन। अम्मा जी, आप लितफ़दीफ़दो पर यकीन रखें, अलिफ नून शीन अलिफ लितफ़दीफ़दो, कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। इस तरह हथेली पर सरसों न जमाए। बेटा, मुझे सबक ना पढ़ाओ, या मुझे पोता दे दो, या शादी कर लो, बस यही मेरा फैसला है। ज़ेब आलम खामोश रह गए। बरामदे के सतों के साथ टेक लाम गाफ अलिफ लितशहदीतीन, मेरा दुनिया व माफिया से बेगानी खड़ी थी। जब ज़ेब आलम ने उसकी कमर में अपना बाजो हमाइल किया, मेरा थोड़ा चौंकी। मेरी जान कन सोचों में गुम रहती हो, आपकी सोचों में गुम रहती हूँ। झूठ, सरासर झूठ। लितफ़दीफ़दो, आपको मुझ पर एतमाद नहीं? एतमाद तो है, मगर तुम मुझे नहीं सोच रही थी। ये मैं एतमाद से कह सकता हूँ। जी नहीं, आपके बारे में ही सोच रही थी। मेरा खफा होने लगी। सुना है, ताज माँ बनगी। लितफ़दीफ़दो ने इसको बड़ा प्यारा बेटा दिया है। तुम्हें किसने बताया? नोरा माई बता रही थी। नोरा माई को किसने बताया? नोरा माई की बेटियां हमारी हवेली में काम करती हैं, उन्होंने बताया। और यूं भी ताज ने नोरा माई को बहुत से कपड़े और पैसे देने थे, इसलिए नोरा माई ताज की हवेली की। मेरा नोरा माई का ताज से राब्ते में रहना ठीक नहीं है। मेरा का मासूम जहन समझ नहीं पाया। ज़ेब आलम कर्सी पर बैठते हैं, वो लितशहदीतीन बोले, इस तरह इस घर के राज घर से बाहर भी जा सकते हैं। मैं नोरा माई को मना कर दूंगी, मगर वो अपनी बेटियों से मिलना तो नहीं छोड़ सकती। ज़ेब आलम ने कोई जवाब ना दिया। अभी नोमोलो 3 माह का नहीं हुआ था। ताज का फिर पांव भारी हो गया। घर भर वैसे ही ताज पर साया बन गया। ताज की खुराक का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता। जल्द ही ताज ने हवेली को कबीर शाह की नवीद सुनाई। नन्हे फरिश्ते हवेली में उतरे तो पूरी हवेली में रौनक उतर आई। दूसरी तरफ मेरा पर जिंदगी तंग होने लगी। अब अमूमन महीने में 1-2 बार अम्मा जी मेरा को अपने कमरे में बुलवाती और खूब बेनक़द सुनाते, और इससे पूछती, मेरे बेटे का पीछा कैसे छोड़ोगी, कब तुम्हें दफा होना है। मेरा बड़ी मजबूर और दुखी हो जाती। एक ज़ेब आलम की मोहब्बत थी जो उसे जकड़े हुए थी। ज़ेब आलम पहले दिन की दुल्हन की तरह बरफता रहते। मेरा के बताने पर कि अम्मा जी क्या कहती हैं, वो एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। मेरा सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन उसे यूं ही लगता जैसे कोई भी घड़ी इसकी इस घर में आखिरी घड़ी हो। ज़ेब आलम ने बहुत बार अम्मा जी को समझाया, लेकिन वो तो जैसे ठान के बैठी थी। बहरहाल ज़ेब आलम साबित कदम रहे। आखिरकार अपने अबाजान से बात करने के लिए तैयार हो गए। अबाजान, आप अम्मा जान को समझाएं, हर वक्त दूसरी शादी का तज़किरा करती रहती हैं। हाँ, बरखदार माओं के बड़े शौक़ और बड़े अरमान होते हैं। तुम्हारी शादी जिन हालात में हुई है,
وہ تمہیں بھی پتا ہے، کوئی شوق کوئی ارمان ان کا پورا نہیں ہوا، اور اب خیر سے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی اگلی صورتحال بھی سامنے نہیں آ رہی، تو پھر کچھ سوچنا تو پڑے گا۔ ابا جان، لطفدیفدو کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ویسے بھی کفر ہے۔ بیٹا جی، آپ مجھے سبق مت پڑھائیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ابا جی، آپ محبوب عالم کی شادی کر دیں، اماں جی کے شوق اور ارمان بھی پورے ہو جائیں گے۔ شاہ جہان ہنس دیے۔ اچھا، اپنی جان بچانے کا بڑا اچھا حل ڈھونڈا ہے۔ چلو، تمہاری خاطر تمہاری ماں کی توجہ میں بٹا دیتا ہوں، مگر تم اپنی بیوی کا ڈاکڑی مائی نہ کرواؤ، اور تاخیر ہوگی تو میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ شکریہ ابا جان، شکریہ۔ زیب عالم جان بچ جانے پر شکرہ کرتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف آگے۔ 2 سال مزید گزر گئے۔ جب سے تاج کا دوسرا بیٹا ہوا تھا، نورا کا تاج کی حویلی میں آنا جانا بڑھ گیا تھا۔ میرا کے گھر آنے کی ہر بات تاج کے علم میں تھی۔ میرا کی زندگی کتنی حقیرانہ انداز میں گزر رہی تھی، تاج ایک ایک راز سے واقف تھی۔ نورا مائی کے 6 بچے تھے، اور تاج اس کی بڑے پیمانے پر مدد کرتی، تو بدلے میں نورا مائی کا کیا جاتا تھا؟ ادھر کی باتیں ادھر ہی تو آ کر بتانی تھیں، اور ویسے بھی تاج اور میرا سگی بہنیں ہی تو تھیں۔ میرا نورا مائی کا تاج کی حویلی جانا برا سمجھتی تھی، اس لیے نورا مائی میرا کو بتاتی ہی نہیں تھی۔ یوں وہ آرام سے اپنا کام کرتی رہی۔ میرا کی بے کل زندگی کے بارے میں سن کر تاج کو ایک گونا خوشی اور مسرت کا احساس ہوتا۔ اسی احساس کے زیر اثر اپنی زندگی کو رنگین بے نون الف لت 3 ہے اور لت 3 تھی۔ آخری کار لطفدیفدو کے حکم سے میرا کا پاؤں بھی بھاری ہو گیا۔ پورے 4 سال بعد یہ نوید مسرت سننے کو ملی، تو جیسے اماں جی پر گھڑوں پڑ گیا۔ جو ان کے دل تھا، وہ ان کے دل میں ہی رہ گیا۔ میرا جڑواں بچیوں کی ماں بننے والی تھی۔ تاج نماز پڑھ پر جیم الف لت 3 نماز تے لگا رہی تھی۔ جب نورا مائی نے اسے یہ خبر سنائی، تاج کا کلیجہ جل کر رہ گیا۔ بے اولاد ہی رہتی تو اچھا تھا، تاحیات کانٹوں پر چلتی تو بھی میری روح کو قرار نہ آتا۔ تاج دل ہی دل میں بہت کچھ سوچ کر محفوظ کر چکی تھی۔ ارے اوندی ساس پھر بھی استون قربان نہیں ہوندی، اس کی ساس پھر بھی اس پر قربان نہیں ہوتی۔ وہ دن بھی آ گیا جب شہر کے بڑے ہاسپٹل میں میرا نے 2 جڑواں لڑکیوں کو جنم دیا، اور دونوں بچیاں نرسری روم میں بھیجی گئی۔ 5 منٹ بعد بچوں کی ڈاکر نرسری میں آئے تو ایک بچی موجود تھی، دوسری کہاں تھے سرمد؟ سرمد! وہ وارڈ بوائے کو آوازیں دینے لگے۔ جی میڈم، ایک بچی یہاں موجود ہے، دیکھو دوسری بچی لواحقین کے پاس ہے، لے آؤ۔ وارڈ بوائے انہیں پیروں پر واپس آیا۔ میڈم، دوسری بچی ان کے پاس نہیں ہے۔ وارڈ بوائے گھبرایا ہوا تھا۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرمد پوری ذمہ داری سے دیکھو، نرس سے پوچھو۔ نرس بھی لا علم تھی۔ نرس 2 منٹ پہلے بچیاں خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ میں لٹا کر گئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر صبا نرسری میں آنے لگے تو نرس سینئر ڈاکٹر کی ہدایت سننے کے لیے وہیں کھڑی ہوگی۔ ڈاکٹر صبا نرسری میں آئی تو ایک بچی کا نام و نشان نہیں تھا۔ زیب عالم نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ پورے ہسپتال میں کھلبلی مچ گئی۔ ہسپتال کے اندر لے کر باہر گردومہ تک ڈھونڈیاں مچ گئی، مگر ندارت بچی کو نہیں ملنا تھا۔ نہیں ملی۔ ہسپتال کا عملہ سخت پریشان تھا۔ اس طرح پہلی بار ہوا تھا۔ آج سے پہلے کبھی کوئی بچہ نہیں گما تھا۔ ہسپتال کا ہر فرد آن ڈیوٹی تھا، کسی پر شک کی گنجائش نہ نکل سکی۔ زیب عالم اور شاہجہان ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے، مگر وہ ننھی پری کہیں سے نہ ملی، کسی نے بھی ابھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میرا کو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ دوسری بچی کو سخت نگہداشت میں رکھا گیا۔ ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ میرا 2 کی بجائے ایک بچی گود میں لیے اپنے گھر آئی۔ اماں جی نے کہا، بہو رانی تم منحوس ہو، پہلے تو اتنی تاخیر سے ماں بنی، اور اگر ماں بن گئی تو ادھوری 2 بچوں کی ماں ایک بچہ گوا دیا۔ اب روتی رہو، نصیبوں کو تمہیں لطفدیفدو نے تمہارے کیے کی سزا دی ہے۔ ہاتھ ملتی رہو، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کرو۔ ساس صاحبہ نے اولاد کی پیدائش پر لفظوں کا یہ تحفہ نوازا اور اٹھ کر چلی گئی۔ میرا اپنی دوسری بچی کے لیے اللہ سے دعا گو رہتی، اور جو اس کی گود میں تھی اسے سینے سے لگا کر پالنے لگی۔ میرا بہت بدل گئی، اس نے بچے کے ساتھ اپنا دل لگا لیا تھا۔ زیب عالم بھی لطفدیفدو کی مرضی کے آگے سر نگوں ہو گئے، بے بس تھے، کچھ بھی کر سکے۔ تاج بہت شاد آباد تھی، بہت دنوں سے اسد شاہ سے گزارش کر رہی تھی کہ اسے شہر لے جائیں، وہ حویلی نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی زندگی میں جدت اور چین چاہتی ہے، اپنے بچوں کو مختلف ماحول دینا چاہتی ہے۔ در حقیقت وہ مراد شاہ سے بہت تنگ تھی۔
اسد شاہ کا زیادہ وقت شہر گزرتا تھا۔ سیاست میں دلچسپی بہت تھی۔ شہر اپنے علاقے کے ایم این اے تھے۔ شہر میں رہائشی کچھ ایسی مشکل بھی نہیں تھی۔ اماں ابا جان سے مشورہ کر کے وہ شہر میں ماڈل ٹاؤن میں زرتار ہاؤس میں آپ سے بچے ابھی چھوٹے تھے، مگر وہ تاج کی زد کے آگے مجبور تھے۔ تاج روایتی ماحول سے نکل کر پرسکون محسوس کرنے لگی۔ اب مسئلہ تھا کہ بچوں کی نگرانی کیسے ہو۔ تاج کے بس والی بات نہیں تھی۔ اسد شاہ نے ایک پڑھی لکھی آیا کا انتظام کر دیا۔ آیا نے آتے ہی ہولڈ سنبھال لیا۔ وہ بچوں سے انگریزی میں بات کرتی۔ اس کا ماڈرن سٹائل تاج کو اٹریکشن دیتا۔ سارا گھر نوکروں کے رحم و کرم پر تھا۔ تاج بہت کمفرٹ محسوس کرنے لگی۔ اسد شاہ تو بڑا معروف آدمی تھا۔ ہاں، جب گاؤں میں ہوتے تو مکمل طور پر اس کے ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے، مصروفیت شہر میں چھوڑ جاتے۔ پھر تاج نے اپنے آپ کا شہر کی عورتوں سے موازنہ کرنے شروع کیا۔ اسے اپنا آپ بڑا پرانا سا محسوس ہونے لگا۔ وہ گھر میں بور ہونے لگی۔ اس نے دل کی باتیں اسد شاہ سے کہہ دے تو وہ بہت ہنسے۔ بیگم صاحبہ، آپ بیوٹی پارلر جا سکتی ہیں۔ آپ اپنی پسند سے ہر طرح سے اپنی مرضی کے طور طریقے اپنا سکتی ہیں۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ آپ کا گھر ہے، آپ کی مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تاج کا تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنی جھجھک ختم کرنے لگے۔ بیوٹی پارلر گئے، آئی بروز کو خم بنا دیا، بہترین فیشل دیا، مینی کیور پیڈی کیور، لمبے بالوں کا خوبصورت ہیئر کٹ کیا، بلو ڈرائی کر کے خوبصورت ہیئر سٹائل کے ساتھ تاج تو کسی اور ہی دنیا کی لگنے لگے۔ وہ حیران تھی کہ اب تک وہ کہاں تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ بظاہر ذرا بھی انسپائر نظر نہ آئے۔ کاونٹر پیمنٹ کرنے کے بعد گھر آئے تو لاونج میں شاہ مراد کو بیٹھے دیکھ کر بڑی بدمزہ ہوئی۔ مراد شاہ ان کے حسن میں کھو ہی گیا۔ تاج اس کے قریب سے گزرنے لگے تو اس نے بڑھ کر تاج کی کلائی پکڑ لی۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیں ہمارا ہاتھ۔ مراد شاہ نے ایک جھٹکے سے تاج کو اپنے قریب کیا۔ وہ ان کے سینے سے آلگی۔ خود کو کیا سمجھتی ہو؟ ہاں، تمہارے بارے میں کیا نہیں جانتا میں؟ تمہارے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ تم زیب عالم سے محبت کرتی ہو، اور یہ نہیں جانتا کہ نورا مائی کے ذریعے تم میرا کے گھر کی ایک ایک خبر رکھتی ہو، اور یہ کہ تمہاری منگنی زیب عالم سے ہوگی تھی، مگر تمہاری بہن تمہاری جگہ رخصت ہو کر چلی گی۔ یہ باتیں کیسے چھپی رہ سکتی ہیں؟ اور سب سے بڑا راز یہ کہ نورا مائی کی مدد سے تم نے زیب عالم کی دوسری بچی غائب کروا دیا۔ دن دھاڑے ہاسپٹل سے فارغ۔ ہاں بولو، کیا کیا نہیں جانتا میں؟ ہاں، نہیں جانتا تو اسد شاہ کچھ نہیں جانتا۔ اس حسین و جمیل بیوی نے اس کی مت مار دی ہے۔ تاج کے پیروں سے زمین نکل گئی اور سر سے آسمان۔ وہ حیران ششدر رہ گئی کہ میری زندگی کے اہم راز مراد شاہ کو کیسے پتا چلے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ سلام عشق، میری جا ذرا قبول کر لو، میرا دل بے چین ہے۔ ہم سفر کے لیے مراد شاہ نے گنگنا کر مداح بیان کیا۔ تاج صاحبہ، ایک اور عاشق کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مراد شاہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ابھی پروگرام کے بغیر آیا ہوں، مگر اگلی دفعہ پروگرام کے مطابق ملیں گے۔ نہیں مراد شاہ، یہ غلط ہے۔ بس کر دو۔ تاج، بہت کچھ غلط ہوتا ہے مگر ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ میرا کی؟ مراد شاہ، ہمیں پھر کب ملنا ہوگا؟ لوہے پر چوٹ پڑتے ہی مراد شاہ کا رنگ خوشی سے لال ہو گیا۔ بتا دیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ مراد شاہ اسے ہاتھ ہلاتے زن سے گاڑی لے پڑے۔ تاج غصے سے پھنکارتی اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ شاہ سے نمٹنا ہم اچھے سا جانتے ہیں، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اب تاج زیدی مشہور بزنس مین ہونے کے ساتھ اچھے شوہر بھی ہیں۔ ہنا ان کی پیاری بیوی تھی جو ان سے بہت پیار کرتی تھی، بہت کرتی تھی۔ پچھلے 7 سالوں سے دونوں ایک ساتھ تھے۔ دونوں کی اولاد نہیں تھی۔ کبھی کبھی دونوں اس بات سے اداس ہو جاتے۔ اب تاج، ہمارے اس خوبصورت گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے۔ اچھا، جلدی سے کھانا لگاؤ، اور جو کمی ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی بات کرنے والا نہیں۔ اب تاج نے ہری جھنڈی دکھائی۔ حد ہوتی ہے۔ وہ دھپ دھپ پاؤں زمین پر مارتی کھانا لگانے چلی گئی۔ دونوں نے اپنی زندگیوں کو آپس میں پر رونق بنایا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اولاد کی کمی محسوس نہ ہونے دیتے۔ ابھی وہ کھانے کے دوران ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ ہی کر رہے تھے کہ اب تاج کی بہن کا فون آ گیا۔ جی آپ ہی ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک۔ تم رات کو اب تاج کے ساتھ میری طرف آ جانا، ایک ضروری بات بھی کرنی ہے، اور اکٹے ڈنر بھی کریں گے۔ اوکے آپ ہی، بائے کہہ کر ہنا نے فون رکھ دیا۔ ہاں، کس کا فون تھا؟ آپ ہی کا فون تھا۔ ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے اور آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ یہ تو جا کر پتا چلے گا۔
رات کے کھانے پر وہ آپی کی طرف بیٹھے تھے۔ آپی بھی بہت خوش تھیں۔ بھائی بغیر لگی لپٹی کے میں تم لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میری دوست عبیرہ ہے نہ، اس کے ادارے میں ایک نومولود بچی آئی ہے جو بالکل بے سہارا ہے۔ اگر تم لوگ اڈاپٹ کرنا چاہو تو بات کرو۔ تھوڑی سی پس پشت کے بعد ابتاج اور ہنا مان گئے۔ آپی بھی خوش ہو گئی اور وہ دونوں بھی اگلے دن بچی کو لے کر آپی ابتاج کے گھر چلی گئی۔ ارے آپی اتنی جلدی بچی کو لے آئیں اور کوئی قوائف وغیرہ بھرنا یا کچھ پیپر وغیرہ؟ ارے نہیں، بات یہ ہے کہ یہ گھر والی بات ہے اور ضروری معلومات میں نے لے لی ہیں اور اڈوپشن پیپر بھی سائن کر دیے۔ دیکھو کتنی پیاری بچی ہے، مگر ہنا یہ بہت چھوٹی ہے، تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ آپی نے اپنے بیگ میں سے نکال کر کچھ چیزیں ان کو دکھائیں۔ یہ دیکھو، یہ والا دودھ ابھی 2 ماہ تک پلانا ہے، پھر کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے منتخب کریں گے، اور یہ پیمپر ڈائپرز ہیں تو گود میں لو، اب یہ تمہاری ہوئی۔ ہنا کو یوں لگا جیسے کسی بڑے نے اسے گڑیا ہی لا کر دے دے ہو، لو اپنا کھلونا، اب تم کھیلو۔ ہنا ایک نئے تجربے سے گزرنے لگی۔ وہ دونوں سچ مچ اپنے آپ کو نئی بچی کے ماں باپ سمجھنے لگے۔ پہلے گڑیا اور منی کر کے بلانے لگے اور پھر دل آویز نام تجویز کر دیا۔ اب دل آویز ان کے ہاتھوں میں پرورش پانے لگی۔ دل آویز دونوں کی ہتھیلیوں کا چھالا بن کر ہے۔ دوسری طرف میرا نے اپنی دوسری بیٹی کا نام جھوم رکھا، ہمیشہ ماتھے پر سجا رہے۔ رفتہ رفتہ دوسری بچی کی یادوں دی میں گم ہونے لگی تھی، مگر جھومر اپنی پیاری پیاری حرکتوں سے سب کچھ بھلا دیتی، مگر میرا کی حیثیت وہی رہی۔ اپنے ماں باپ کی شکلیں دیکھے عرصہ بیت گیا تھا، اپنا گھر، اپنی بہن، سب خواب سا لگتا۔ زیب عالم بھی بیوی اور بچی کی محبت میں کھو جاتے، اماں جی کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کرتے۔ میرا کی چھوٹی سی دنیا بس گئی تھی، وہ بھی اس دنیا میں مہو ہونے لگی اور کچھ عرصے بعد ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئی۔ استس تاج مراد شاہ بات کر رہا ہوں، آج شام ڈنر میرے ساتھ کرو گی؟ آواز میں کتنی لگاوٹ تھی کہ تاج کو جھرجھری آ گئی۔ مراد شاہ آج ہم مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر دن تم ڈیسائیڈ کر کے مجھے بتا دو۔ کس مصیت میں پڑ گئے؟ ہم 2 دن بعد؟ نہیں، 2 دن میں بھائی اسد آ جائے گا۔ تاج سچ ہوگی؟ بتاؤ ہمیں کہاں آنا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لوں گا۔ تاج نے نحوست سے فون پھینک دیا۔ مراد شاہ کو تاج کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ اگلی شام سیاہ ڈریس زیب تن کیا خوبصورت بالوں کو کھلا چھوڑ دیا، خوبصورت آویزے کانوں میں سجائے میک اپ کیا گڑیا سی لگنے لگی۔ مراد شاہراہ مصیبت کا انتظار کرنے لگی۔ 6 بجے گیٹ پر ہارن ہوا تو تاج ڈھیٹ بن کر اپنی جگہ پر جمی رہی۔ آخرکار مراد شاہ اندر آ گیا۔ تاج نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ بڑی جلدی میں باہر آ رہی تھی۔ مراد شاہ اس کی سج دھج دیکھ کر لوٹ ہی تو گیا۔ تاج اپنی آن بان سمیٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مراد شاہ تم جانتے ہو ہم تمہاری بھاوج ہیں، ساری بدل گئی ہو، لب و لہجہ نہیں بدلا اور انہیں اداؤں پر ہم مر مٹے ہیں۔ مراد شاہ ہمیں پریشان نہ کرو، ہم ایسا ویسا کوئی تعلق یا سلسلہ تم سے شروع نہیں کر سکتے۔ پلیز تاج مجھے اکساؤ مت کہ میں تمہاری اصلیت بھائی کو بتا کر تمہیں واپس گاؤں پھنکوا دوں۔ اب تاج اندر ہی اندر کانپ گئی۔ تھوڑی دیر وہ لانگ ڈرائیو پر رہے۔ تاج خاموش اور سنجیدہ ہی رہی، پھر کسی اچھے ریسٹورنٹ میں پرتکلف ڈنر ہوا۔ مراد شاہ کو بھی کوئی اتنی جلدی نہیں تھی، وہ بھی وقت کے انتظار میں تھا۔ تاج کی بار اب شخصیت کا سحر اس پر اپنا وار چلاتا رہا، ہاں وہ اس سے بے حد متاثر تھا۔ تاج آہستہ آہستہ کھانا کھاتی رہی، مراد شاہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ ہو گیا ڈنر، چلیں؟ تاج نے ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تاج آپ اتنی سیدھی ہیں یا مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ آپ بے وقوف نہیں ہیں، یہ تو ہم نے طے کر لیا ہے، باقی ہم کتنے کے ہیں یہ آپ کو پتہ چل چکا ہے، اب چلیں۔ مراد شاہ اس کی قربت میں رہی، فی الحال غنیمت جاننے لگا۔ وہ بہت مضبوط شخصیت کی حامل تھی، اس کو ہلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ گھر کے گیٹ کے آگے اترنے لگی تو مراد شاہ نے اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تاج کو بے حد غصہ آیا، مگر ضبط کرتے ہوئے اعتراض کیا۔ مراد شاہ اپنی حد میں رہیے، ہمارا ہاتھ چھوڑے۔ مراد شاہ نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ شاپنگ کے لیے بلاتا وہ چلی جاتی، مگر یوں لیے دیے انداز اپنا یہ رکھتی۔ ڈنر پر بلاتا تو بھی چلی جاتی تھی۔ اب وہ اسد شاہ کی غیر موجودگی میں مراد شاہ کے ساتھ ہوتی۔ مراد شاہ ایک ہی انداز میں جیسے وہ چاہتی ویسے ہی اس کے مزاج کے مطابق گھماتا پھراتا اور گھر چھوڑ دیتا۔ مراد شاہ اسے اسی طرح عادی بنا رہا تھا اور وہ مراد شاہ کے ضد کرنے سے پہلے اسے راضی کر رہی تھی۔ وہ کوئی سردرد پالنا نہیں چاہتی تھی، مگر مراد شاہ بری طرح اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ حالانکہ نہ وہ ہنستی نہ زیادہ باتیں کرتی، سختی سے اپنے گرد پہرے بے چھوٹی یہ ٹے دو چشمی ہے الف لت چھیدی 3 رکھتی۔ یوں ہی انہیں دنوں جب اسد شاہ اسلام آباد کسی کام سے گئے ہوئے تھے تو وہ دن کے 11 بجے آ گیا تھا۔ وہ ابھی بات لے کر نکلے تھیں کہ ملازمہ نے آ کر بتایا، اچھا انہیں بٹھاؤ میں آتی ہوں۔
ملازمہ مراد شاہ کو بٹھا کر واپس اپنا کام کرنے چلی گئی اور مراد شاہ تاج کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ تاج بالوں میں برش کر رہی تھی۔ جب مراد شاہ اس کے قریب آیا، تاج نے بڑے حوصلے اور ضبط سے کام لیا۔ مراد شاہ، یہ تمہارے بھائی کا اور ہمارا بیڈ روم ہے، تمہیں اس طرح نہیں آنا چاہیے، تم باہر جائے۔ تاج اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مراد شاہ کی برداشت سے ہر چیز، ہر بات بہت اوپر پہنچ چکی تھی۔ اس نے بڑھ کر تاج کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تاج بری طرح سے قسمسائی، مگر مراد شاہ کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ نازک سی تاج کیا کرتی، اور پھر وہ ہو گیا جس کا تاج گمان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مراد شاہ کو لگا پیاس بھڑک تو گئی ہے، بجھی نہیں۔ تاج کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ لٹانا پڑا، ورنہ گھر میں ملازمائیں بھی تھی، اگر بھید کھل جاتا تو وہ کیا کرتی؟ اسد شاہ کی عزت ملیا میٹ ہو جاتی۔ یوں بھی تو اسد شاہ کی عزت بچائی تھی، ورنہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جاتے جاتے مراد شاہ نے بس اتنا کہا تھا، تاج تم بہت گہری عورت ہو۔ تاج اپنا ہمیشہ والا شخصی لبادہ اوڑھ چکی تھی۔ مراد شاہ تم ابھی باہر مت آنا، پہلے ہم اپنی تسلی کر لیں۔ اور تھوڑی دیر بعد اس نے مراد شاہ کو باہر آنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ تاج نے چند آنسوؤں کے ساتھ اپنی بربادی کا سوگ منایا، اور آج بھی میرا قصوروار نظر آئی۔ زیب عالم، اگر تم ہم سے شادی کر لیتے تو ہمیں یہ دن دیکھنے کو نصیب نہ ہوتا۔ مراد شاہ، ہمیں اپنی اولاد کے لیے یہ زہر پینا پڑا، ہم ایک ماں بھی ہیں، ورنہ تمہارے بھائی اسد کو ہم کب کے چھوڑ کے جا چکے ہوتے۔ تاج، اس وقت تک مراد شاہ کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہے جب تک وہ شادی کر کے امریکہ نہ چلا گیا۔ اب یہ راز تاج کے دل میں مفقود تھا کہ رائمہ شاہ کس کی بیٹی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور بچے بڑے ہو گئے۔ جھومر بے حد ذہین اور لائق بچی تھی۔ اس نے گاؤں کے سکول سے نمایاں کامیابی کے ساتھ میٹرک پاس کیا۔ پورے گاؤں میدی پور میں جھومر کا رزلٹ شاندار رہا۔ زیب عالم نے بیٹی کا شہر کے اچھے گورنمنٹ کالج میں داخلہ کروایا۔ جھومر چند دنوں میں اچھے ہاسٹل میں سیٹ ہو گئی۔ کالج، شہر کا ماحول، سب کچھ نیا تھا۔ شروع میں جھومر بوکھلا گئی، مگر آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہونے لگی۔ جھومر کی تمام توجہ پڑھائی کی طرف مبذول تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں میرا کی کاپی تھی، مگر طبیعت اماں سے مختلف تھی۔ شام کو ہاسٹل کے پارک میں بیڈمنٹن کھیلتی، موٹی لمبی چٹیاں دائیں بائیں جھومتی تو لڑکیاں اس کے بالوں پر فدا ہو جاتے، سب میری ماں کی محنت ہے۔ وہ فخر سے اپنی چٹیاں گھما کر پیچھے پھینک دیتی تو لڑکیاں بھن میں اچکا کر رہ جاتی۔ جھومر لڑکیوں کے قصے سنتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ وہ ذاتی طور پر صاف ستھری عادات کی لڑکی تھی۔ غلطی کرنے پر کسی کے پیچھے پڑ جاتی تو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میرا اور زیب عالم کی جان تھی۔ ان کی بیٹی میں گھر میں اب صرف دل آویز نہیں تھی، اب اس کے دو بھائی بھی تھے۔ ابتاج اور ہنا نے دل آویز کو اتنا چاہا، اتنا پیار کیا کہ اللہ تعالی کو شاید ان کی یہی ادا پسند آ گئی کہ وہ چند سالوں میں دو بچوں کے ماں باپ بن گئے۔ ہنا کبھی کبھی دل آویز کو بڑے غور سے دیکھتی۔ اتنی حسین اور نرم چہرے والی لڑکی تھی کہ وہ سوچتی نہ جانے کس ماں کی بیٹی ہوگی، اس کا باپ کیسا ہوگا۔ انہوں نے عام لوگوں کی طرح آویز سے چھپایا نہیں تھا۔ شاور سنبھالتے ہی بتا دیا تھا کہ ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، تم ہمیں کس طرح ملی تھی، سارے حالات بتا دیے تھے۔ دل آویز بڑی حساس لڑکی تھی جو سوچ چکی تھی جب وہ بڑی ہو گئی تو اپنے ماما پاپا کو ضرور ڈھونڈے گی۔ ویسے اپنے بابا ابتاج اور ہنا کے ساتھ اور دونوں بھائیوں جنید جواد کے ساتھ خوش نظر آتی تھی۔ اب دل آویز کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ابتاج اور ہنا نے اس کی پرورش، اس کی تربیت بڑی ایمانداری سے کی تھی۔ بابا اپنے بیٹے کو سنبھالے، مجھے تنگ کر رہا ہے۔ بیٹا جانی، یہ آپ کا بھائی بھی ہے؟ تو دل آویز کھسیاتے ہوئے کہتی، بابا مجھے پتا ہے۔ اکثر دل آویز کی زبان پر سچ آ ہی جاتا تھا۔ تاج کے بچے بھی زیر تعلیم تھے۔ تاج آج بھی اسد شاہ کی سر چڑھی بیوی تھی، اور وہ آج بھی تاج کے لیے وہی محبت اور بے چینیاں محسوس کرتے تھے۔ مگر تاج کی مغرور طبیعت پر کبھی کبھی حیران ہوتے کہ وہ اپنی خوبیوں خامیوں سمیت ان کے دل میں براجمان رہی۔ تاج اپنا بہت خیال رکھتی، آج بھی تازہ دم نظر آتی۔ بچوں کے لیے ایک قدر سنجیدہ اور محتاط قسم کی ماں ثابت ہوئی تھی۔ شاید ہی کبھی بچوں کو مسکرا کر دیکھتی، اور اب بچے اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ماں کے اس رویے کے جیسے عادی ہو گئے تھے۔ تاج کی بے جیم الف لت شہدی تین اسد شاہ بڑے فرینڈلی تھے۔ مراد شاہ کے بھی 3 بچے تھے۔ ہر 2-3 سال بعد پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ آتا تھا، مگر اب مکمل وائنڈ اپ کر کے پاکستان اپنی پوری فیملی کے ساتھ آنے والا تھا۔ تاج کافی پریشان تھی۔ وہ مراد شاہ کو بالکل برداشت کرنے والی نہ تھی۔ اسد شاہ، آپ کے بھائی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں؟ جی بالکل، فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کہاں رکھیں گے؟ ہمارا مطلب ہے گاؤں میں، یا پھر ہمارے پاس یہی رکھیں گے؟ پھر کوئی گھر وغیرہ خرید لے گا تو اپنے گھر اپنی فیملی کو لے کر چلا جیم الف لت شہدی تین گا۔ وہ تاج کی ریزر و طبیعت سے واقف تھے، اسی لیے مصلحتاً تفصیل بتا دی۔
زیب عالم میں بہت اداس ہوگی ہوں۔ میں یہاں ہوں۔ تم کیوں اداس ہوگی ہو؟ آپ سے نہیں، اپنی بیٹی سے اداس ہوں۔ ارے تم اپنے امنان میں دل لگا لو، اداس کیوں ہوتی ہو؟ قسم سے زیب میں سچ کہہ رہی ہوں۔ جھومر کو گاؤں بلوائے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بھر اس ویکینڈ پر بلوا لیں گے۔ اب خوش؟ جی بہت خوش۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب مراد شاہ پاکستان آ گیا۔ بما اہل وایال زتار ہاؤس میں موجود تھا۔ مراد شاہ اکیلا ہوتا تو الگ بات تھی، اب اس کے بیوی بچے بھی تھے تو مناسب نہیں تھا کہ تاج کمرے میں موجود رہتے، اس لیے باہر آئے۔ بچوں کو سر کی جنبش سے ہے الف لت شہدیتین ہیلو کہا، اور رسمن اس کی بیوی رباب سے ملیں۔ اور آپ سب کیسے ہیں؟ بڑا رسمن سا پوچھا گیا۔ ٹھیک ہیں بھابھی، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ شکر ہے لتفدیف دو کا۔ آپ اس وقت چھ الف لت شہدیتین یا کافی لیں گے؟ سب کے لیے چھ الف لت شہدیتین بنوا لیں۔ تاج نے ملازمہ سے کہا کر چائے کے ساتھ پر تکلف انتظام کروا لیا۔ ملازمائیں آگے پیچھے تین ٹرالیوں سمیت ڈرائنگ روم میں موجود تھیں۔ مراد شاہ کی فطرت موقع ملتے ہی تاج کے چہرے کا احاطہ کر لیتی، مگر تاج نظر انداز کر گئی۔ سب کے آگے چائے پیش کر کے کھانے پینے کی اشیاء میزوں پر چن دیں۔ مراد شاہ کی بیوی رباب کافی معروف سی ہو، اور وہ تاج کی شخصیت سے تو شروع دن سے متاثر تھی۔ بڑے دھیان سے سوچ سوچ کر تاج کے سامنے بات کرتی۔ چائے سے فارغ ہو کر تاج نے فہمیدہ سے کہا کر انہیں ان کے بیڈ رومز تک پہنچا دیا۔ قصدان سب کو اوپر کی منزل میں ہی سیٹ کر گیا تھا۔ تاج کے ذہن پر ٹھیک ٹھاک برڈن تھا، وہ آزاد اکیلی رہنے کی عادی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک انہیں اوپر کی منزل میں پہنچا دیتی، مگر مجبوری تھی، ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ صبح اپنے وسیع لان میں واک کر رہی تھی جب مراد شاہ جاگن کرتا اس کے قریب آ گیا۔ تاج تم آج بھی ویسی ہی ہو، تازہ گلاب جیسی۔ مراد شاہ کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ نہ دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف تاجدار سے محبت کی ہے، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ مراد شاہ شرم کرو، اولادیں جوان ہو چکی ہیں اور تم ابھی تک محبت جیسے احمق رشتے کا ذکر کرتے ہو۔ آج بھی تم ہنستی ہو، تمہاری آنکھیں کیوں نہیں ہنستی؟ کیونکہ تم پلیز مراد شاہ، ہم آگے ایک لفظ نہیں سنیں گے۔ سنو گی؟ ہمیشہ سنوں گی، میں تمہیں سناتا رہوں گا۔ مراد شاہ شین رے الف ریتے الف سکون ہنستا ہوا آگے نکل گیا۔ تاج پاؤں پٹکتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وقت دھوپ چھاؤں ہو کر گزرتا رہا۔ تاج نے اسد شاہ کے پیچھے لگ کر جلد ہی ان کا دوسرا ٹھکانہ متعین کر دیا۔ مراد شاہ تمہیں پتا تو ہے اپنی بھرجائی کا، اس کی طبیعت کس طرح کی ہے؟ جی بھائی جان، تو میں یہ کہہ رہا تھا کوئی ذاتی گھر لے لو۔ بھائی جان یہاں کا اندازہ اب مجھے نہیں رہا، آپ خود ہی پسند کر کے خرید لیں، میں فیملی کے ساتھ خود بھی جلد شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ اسد شاہ یوں ہی شرمندگی سی محسوس کرنے لگے۔ پھر جلدی ہی اسد شاہ نے اچھا سا گھر ڈھونڈ لیا۔ جب تک مراد شاہ گاؤں اپنے والدین سے ملنے چلا گیا، فیملی بھی ساتھ گئی تھی۔ تاج نے سکون کا سانس لیا، اسے اپنی زندگی میں شیئر کرنا تو کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ مراد شاہ کے بچوں کے ایڈمیشن کروانے تھے، گھر میں فرنیچر سیٹ کروانا کا بہت کام تھے۔ اماں جی آپ ہمارے ساتھ چلے وہیں رہے، رباب نے بڑے لاڈ سے ساس کو پیشکش کی۔ نہیں رباب دلہن، ہمارا گاؤں میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں رہنے سے کئی مزاروں کے گھر بستے ہیں اور پھر جرگے کے فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ سارا گاؤں تمہارے سسر پر انحصار کرتا، اور پھر میرے بزرگوں نے یہاں زندگیاں گزارے ہیں، میرا بچپن یہاں گزرا ہے، میری یادیں ہیں ادھر۔ 3 دن بعد ہی مراد شاہ جانے کا قصد کرنے لگا۔ اماں جی گھر دیکھنا ہے، پھر بچوں کے ایڈمیشن ہے، بڑے کام کرنے ہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، میں تم دونوں بھائیوں کی ترقی دیکھ کر دن رات خوش رہتی ہوں، یہاں ہوں پھر بھی، پر تمہارے بال بچوں کی خیر ہو، میں بہت راضی ہوں۔ مراد شاہ نے ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ ماں جی اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ وقت سرکنے لگا تو 3 سالوں کا پتہ ہی نہ چلا کہاں پر لگا کر اڑ گئے۔ جھومر یونیورسٹی جانے کے قابل ہوئی تو بابا نے بڑے لاڈ سے ایک ایک فرمائش پوری کر دی۔ زیب عالم نے اپنی بیٹی کی کوئی بات کبھی بھی رد نہیں کی تھی۔ بابا اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اچھے برے کی تمیز کرنے لگی ہوں۔ اچھا جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ زیب عالم نے بیٹی کو چھیڑا۔ بابا پلیز میری بات تو سن لیں۔ ہاں بولو بابا کی جان، سن رہا ہوں۔ بابا آپ مجھے شہر میں اپارٹمنٹ لے دیں، ہاسٹل کی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، رومیٹس ہوتی ہیں، بیڈ روم شیئر کرنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ زیب عالم سنجیدگی سے بیٹی کو دیکھنے لگے۔ واقعی اب تو آپ سمجھدار ہو گئی ہو، لیکن بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کی دادی کی مرضی کے بغیر میں آپ کو تعلیم دلوا رہا ہوں، آپ میری مجبوری کو سمجھو، بس یہی 2 سال تو ہیں۔
کسی طرح سے ایڈجسٹ کر لو، آپ کی شادی کر دیں گے۔ اپارٹمنٹ تو کیا، پھر آپ کو شہر میں بہت بڑا گھر مل جائے گا۔ جھومر شرما گئی۔ بابا پلیز ایسی گفتگو نہ کیا کریں کہ میں کچھ بول بھی نہ سکوں۔ زیب عالم ہنسنے لگے۔ بھائی باپ بیٹی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں؟ زیب عالم تنک کر بولے، میں اپنی اتنی پیاری بیٹی سے کیوں جلوں گی؟ بھلا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھا آپ نے اماں جانی بابا جانی کتنے وہ ہیں؟ زیب عالم اور میرا ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے۔ وہ ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ جھومر کھسیانی سی ہوگی۔ اماں بابا کی ساری توجہ اور محبت جھومر اور منان پر ہوتی تھی۔ منان بھی پڑھا سے لگاؤ رکھتا تھا۔ اس کا ایڈمیشن لندن آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہو گیا تھا۔ پچھلے سال سے وہ لندن پڑھنے گیا ہوا تھا۔ میرا اپنے بچوں سے جنوں کی حد تک محبت کرتی تھی۔ اس کا بیٹا منان ہی تو تھا جس کی پیدائش کے بعد ساس اور سسر کے دل میں جگہ بن پائی تھی۔ آج ساری حویلی کی مالکن بنی ہوئی تھی۔ اس کا یونیورسٹی میں آج پہلا دن تھا۔ عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ہر طرف اسٹوڈنٹ نظر آ رہے تھے، بہت سی لڑکیاں لڑکے اپنے ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنے میں مصروف نظر آتے تھے۔ جھومر نے نوٹس بورڈ سے تفصیلات لے کر موڑنا چاہا تو کسی سے ٹکرا گئی۔ کتابیں نیچے گر گئی۔ اس نے خود ہی جھک کر کتابیں اٹھائے۔ سیدھی کھڑی ہو کر مد مقابل کو دیکھا تو تھوڑا کانفیڈنس ہلنے لگا، مگر جلد ہی سنتے ہے وہ لتچھیدیتین بولی، آئی ایم ویری سوری۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ انتہائی طنزیہ لب و لہجہ تھا۔ کبیر کی غلطی تھی، اس لیے تھوڑا شرمندہ نظر آیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ بڑا جانا شناسا سا چہرہ لگا، جیسے کبھی پہلے بھی دیکھا ہو، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ کبیر شاہ سینئر سٹوڈنٹ تھا، آخری سال تھا اس کا۔ جھومر لڑکیوں کے جھرمٹ ہی میں کہیں غائب ہوگی۔ وہ بھی اپنی کلاس لینے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ آج وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ جھومر پنک ڈرس میں تازہ گلاب بنی قریب سے گزر گئی۔ ہیلو فریشر، کیسی ہو؟ ریحان نے سینئر ہونے کا فرض نبھاتے ہیں وہ لتچھیدیتین پوچھا۔ وہ ایک نگاہ غلط ان تینوں پر ڈالتی ہوئی آگے نکل گئی۔ واہ بڑا نخرا ہے، ریحان بد مزہ ہوا۔ کبیر کو وہ اپنے نازک سراپے سمیت ازبر ہوگی۔ دل آویز کے عجیب سے احساسات تھے۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا ہے وہ اپنے گھر کی نوکرانی سے جھاڑو لے کر زور زور سے بڑے سے دلان میں پھیرے، اور کبھی دل کرتا سلائی والی آنٹی کی مشین خود زور زور سے چلائے، اور کبھی دل کرتا ہے بڑی بڑی دیگچیاں نذیران کے ہاتھ سے لے کر خود دھوئے۔ اب بھی مکمل ہوا تو یونیورسٹی میں آنا جانا ہو گیا، کچھ آزادی بھی میسر آ گئی۔ کبھی کبھی سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی اور کبھی شام کو لائبریری جانا ہوتا۔ اب وہ سمجھدار تھی، پڑھی لکھی تھی، اور ابتاج اور حنا اس پر اعتماد کرتے تھے۔ ایک روز بازار میں مٹی کے برتن دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ ثانیہ، مجھے مٹی سے بہت پیار ہے، مجھے مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو بہت پسند ہے، یوں جیسے یہ مٹی ہمارے وجود کا ہی حصہ ہو۔ میں یہ بیل اور سراہی لوں گی۔ انکل، یہ سب چیزیں کیسے بنتی ہیں؟ دل آویز بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ اسے کمہار بناتا ہے۔ لڑکی کی حیرت پر دکاندار ہنسنے لگا۔ دل آویز بہت ہو گیا، بھائی مجھے ان برتنوں میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی، اور تم ہو کہ جان نثار کرنے پر تلی ہو۔ شمشیر اپنی فراری لے کر عجیب سے روڈ پر آ گیا تھا۔ کتنی دیر سے دو لڑکیاں گاڑی کے آگے کھڑی دکاندار سے بات چیت میں مصروف تھی۔ ایک لڑکی کے سر پر سراہی تھی اور ہاتھ میں بھی کچھ ایسے ہی برتن تھے۔ دل آویز، کتنی آکوڑ لگ رہی ہو، اتارو اسیسر سے۔ شمشیر نے ہارن پر ہارن دینا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، ساری انجوائمنٹ کا ستیاناش کر دیا۔ گاڑی والا تو لگتا ہے کہیں آگ بھجانے جانے والا ہے۔ دلاویز بڑبڑانے لگی۔ گاڑی والا باہر نکل آیا۔ ہیلو مس، پلیز ایک سائڈ پر ہو کر جائیں، راہ گیروں کے لیے راستہ تو چھوڑ دے۔ دلاویز نے خون برساتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں، غلطی بھی تو ان دونوں کی تھی۔ بیچ بازار میں کھڑی مٹی کے برتنوں والے دکاندار سے باتیں شروع کر دی تھی۔ دیکھتی کیسے ہے، جیسے کچاچبا جیم الف لتچھیدیتین گی۔ شمشیر کو منہ بنا کر اس کا گھورنا ذرا نہ بھایا۔ اجنبی ہے، ورنہ رکھ کر ایک منہ پر دیتا۔ شمشیر جذب ہوتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستہ ملتے ہی گاڑی نکال کر لے گیا۔ ثانیہ کا معاملہ بہت گہر تھا۔ وہ اندرون شہر کی رہائشی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں بہت کچھ چھپایا ہوا تھا اور صرف تعلیم پر فوکس کرتی تھی، مگر دل آویز کو تو ایڈونچر کے سوا کچھ سوچتا نہیں تھا۔ رنگوں سے پیار کرتی، مٹی کی دیوانی تھی۔ ثانیہ تو اس کے شوق دیکھ کر حیران ہوتی۔ ہائے ثانیہ، میرا تو دل کرتا ہے میں میکڈونلڈ پر یونیفارم پہن کر کاونٹر پر جلدی جلدی چپس اور برگر سرو کروں۔ بالکل ہمارا کوئی خواب نہیں رہنا چاہیے۔
मैं सेमेस्टर के बाद चंद दिनों के लिए मैकडोनल्ड में जॉब करूंगी। तुम आना सब लड़कियों को लेकर। दिल आवेज, तुम शहजादियों जैसी आन बान रखने वाली लगती हो, मगर तुम्हारी सोच कितनी मुख्तलिफ है। मुझे तो हैरानी होती है। तुम होती रहो हैरान, और मेरी बस आ गई है। मैं जा रही हूँ। दिलावेज बस में सवार हो गई। साथ में सराही और बल्ब और छोटे छोटे बर्तन। शापरस अलिफ टे दो चश्मी है, अलिफ लित छेदी तीन हुए थे। कंडक्टर को काफी बुरा लगा। देखें मैम, आपको बस में सवार करना हमारी ड्यूटी है, मगर आपका सामान लादना हमारी ड्यूटी नहीं। अच्छा, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज है कि नहीं? जी बड़ी मेहरबानी है। ड्यूटी ड्यूटी है। मुसाफिर औरतें मानी खैज मुस्कुराने लगी। झूमर को आदत थी गुलाब के फूल अपनी किताबों में रख लेती। वो पड़े पड़े सोखते रहते। कहीं भी गुलाब देखती तो दीवानी हो जाती। गांव में अपनी हवेली के लान में मुख्तलिफ रंगों के गुलाब लगवाए हुए थे। हर रोज उसके कमरे के गुलदान में ताज़ा गुलाब सजे होते। अब चलते चलते गुलाब का फूल किताब की आखिरी हद पर था। शायद इसीलिए नीचे गिर गया था। कबीर बड़े दिनों से स्याह ग्लासेस लगाकर उसका आते हुए मायना करता था। अब तो मौका हाथ आ गया था। सुने मस, आपका फूल। झूमर ने सर से लेकर पांव तक इसका मायना कर डाला। मेरे बालों में लगा दीजिए। वसीली निगाहों से देखते हुए काट खाने को दौड़ी थी। मुझे तो कोई एतराज नहीं, मगर फूल वो रखा हवा है। शट, आप फजूल राह वरसम बढ़ाने की जरूरत नहीं समझे। बड़ी खुश फहमी है। भाई कहाँ की हो परी हो, जहां की भी हूं, आपसे मतलब मुझे क्या जरूरत है। लंबी चौड़ी बहस में पड़ों झूमर ने अपनी राह ली तो वो रास्ते में आ गया। बात मुकम्मल करके जाएं। नहीं मिस्टर, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है। ये तो माबदौलत की इंसल्ट है। सीधी सीधी, और माबदौलत ने कभी इतनी बस्ती बर्दाश्त नहीं की। क्या चाहते हैं? अब झूमर कुछ नरम हुई। दोस्ती, आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। तोबा तोबा, ना ना ना। झूमर कानों को हाथ लगाकर तोबा तोबा करने लगी। क्या चाहते हैं? अब झूमर कुछ नरम हुई। दोस्ती, आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। तोबा तोबा, ना ना ना। झूमर कानों को हाथ लगाकर तोबा तोबा करने लगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर समझ लें, हमारे खानदान में दोस्तियां, और वो भी लड़कों से, कभी भी नहीं। लड़कियों को इसकी इजाजत नहीं है, तो इसलिए मैं मजबूर हूं। किसके हाथों मजबूर हैं? खानदान के हाथों। झूमर ने जान बोझ कर बढ़ाई। तो खैर से खानदान यही इसी शहर में मकीम होगा? नहीं, सब गांव रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं है। फिर तो दोस्ती हो सकती है, लेकिन मेरा ज़मीर और मैं क्या करूंगी? झूमर लंबे नाखूनों से सर खजाने लगी। तो आप ज़मीर को थपक थपक कर सला दे। झूमर के बुलंद और खूबसूरत कहकहे ने कितने लोगों को अपनी तरफ मतोजा कर लिया। खुद कबीर शाह भी हल कर रह गया। झूमर के पास बला की खुद एतमादी थी। हंसते हंसते लाल सुर्ख हो गई और बेंच पर बैठ गई। अब कबीर शाह भी खल कर हंस पड़ा। आपका नाम क्या? ये कैसा नाम है? किसी को हक नहीं कि किसी के नाम पर एतराज करे, तो आप जरा। झूमर ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। मैं कबीर शाह हो, यही इसी शहर में रहता हूं। आप सच में मुझे अच्छी लगी, और झूठ में। एक लम्हे को तो कबीर शाह कुछ न समझा, मगर समझते हैं। हंस पड़ा। कबीर शाह अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था। और क्या हॉबीज हैं? मैं यहाँ पढ़ने आई हूं तो ज्यादातर फोकस पढ़ाई पर है। हॉबीज में पालती नहीं। और आप? मेरा MBA का लास्ट ईयर है। शाम को कभी कभार गाल्फ खेलने जाता हूँ। ओके, मेरी क्लास का टाइम है। झूमर अपना बैग संभालते हुए बोली। थैंक यू, आपकी कंपनी अच्छी लगी। सो नाइस कहते हुए झूमर आंखों से ओझल हो गई। दाएं बाएं से कबीर शाह के दोस्त वार्द हो गए। वाह यार, रेहान ने तालियां बजाए। बड़ी बात है यार, तुमने तो कभी लड़की को घास नहीं डाली, अब ये क्या था? कबीर शाह जेर लब मुस्कुराने लगा। बोलता नहीं, घावड़ कहे के। सलमान ने उसे एक घोंसा मारा। जस्ट टाइम पास यार। चल यार, यूनिवर्सिटी का आखिरी साल तो भी रंगीन बना ले, वरना तेरी वजह से हमने भी कभी लड़कियों से दोस्तियां वोस्तियां नहीं की। सेमेस्टर ऑफ हवा तो दिलावीज ने मैकडोनल्ड में जॉब कर ली। यूं ही मारे शौक के दोहरी होती रहती। और गुज़श्ता 3 दिन से यूनिफॉर्म पहने कस्टमर्स यून अटेंड कर रही थी, जैसे बड़ी तजर्बाकार हो। शमशीर भाई, पापा की गाड़ी वर्कशॉप में है और पापा को 1 घंटे तक चाहिए, और वर्कशॉप से गाड़ी भी 1 घंटे बाद मिलेगी। अब क्या करूं? करना क्या है? अब लंच टाइम है। आओ मैकडोनल्ड से लंच करते हैं। वक्त भी गुजर, जी अलिफ लेते छहदी तीन गा, और तुम चाचों की गाड़ी भी वर्कशॉप से ले लोगे।
چلو ٹھیک ہے۔ شمشیر شاہ اپنے کام سے جا رہا تھا جب مراد شاہ چاچو کا بیٹا واسق مل گیا۔ دونوں میکڈونلڈس آگے کاؤنٹر پر جانا پہچانا چہرہ دیکھ کر شمشیر شاہ متوجہ ہوا۔ سر آپ کا آرڈر۔ شمشیر شاہ پتہ نہیں کس سوچ میں کھو گیا تھا۔ دلاویز اندر ہی اندر بڑی لطف اندوز ہوئی، یہ وہی گاڑی والا تھا جو اس دن سڑک پر الجھنے کو تیار بیٹھا تھا۔ شمشیر شاہ اپنی نشست پر آ گیا۔ دونوں نے لنچ کیا۔ شمشیر شاہ کو بھی یاد آ گیا تھا کہ یہ کون لڑکی تھی، مگر وہ ایک معروف رہن کا لڑکا تھا۔ اس نے زیادہ سر پر نہ لیا۔ آج کل مراد شاہ کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ تاج اس سے ملاقات کرے، جبکہ تاج بالکل خاموش تھی۔ وہ کسی اور سوچ میں تھی۔ واسق رائمہ میں دلچسپی رکھتا تھا اور یہ بات کسی صورت بھی مناسب نہیں تھی، کیونکہ جب آخری وقت مراد شاہ ان سے ملا تھا تو ان دنوں اسد شاہ ملک سے باہر تھے اور تاج حاملہ ہو چکی تھی۔ تو یوں رائمہ مراد شاہ کی بیٹی تھی، واسق کی بہن، اور اب اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا بھی ایک کام تھا۔ اور مراد شاہ بھی دل سے راضی تھا۔ اب وقت آ گیا تھا جب وہ مراد شاہ کو سب کچھ سچ بتا دیتی تاکہ گیند اس کی کورٹ میں گر جاتی اور حالات کو وہ خود اپنے تئیں قابو میں لاتا۔ موبائل کی بک بجنے پر تاج نے موبائل اٹھایا۔ مراد شاہ کی کال تھی۔ وہ سنہری بال کھولے آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ تاج ہمیشہ کی طرح رکھائی سے بولے، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیتا ہوں۔ نہیں، ہم تمہارے ساتھ صرف ڈنر کریں گے۔ اوکے، اتنا ہی بہت ہے۔ جانو، تم حکم کرو۔ آج رات انتظار کرو۔ مراد شاہ ایک دم سے خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسد شاہ بڑی معروف ہستی بن گیا تھا، سیاست میں ایک نام بنا چکا تھا اور ساتھ میں اچھا بزنس مین بھی تھا۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی تو ابا جان جرگے کے فیصلے کے سلسلے میں اسد شاہ کو بلا لیتے۔ شمشیر انارکلی شاپنگ کے لیے آیا تھا۔ شاپنگ بیگس گاڑی میں رکھ کر وہ جیسے ہی مڑا تو وہی ہنستا مسکراتا چہرہ اس کے قریب سے گزرا۔ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت شمشیر بھی ان دونوں لڑکیوں کے پیچھے ہو لیا۔ دلاویز، تم بہت ضدی لڑکی ہو، تمہیں میرے گھر نہیں آنا چاہیے۔ تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں؟ کون ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ انسان ہی ہو۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ شمشیر دونوں لڑکیوں کی گفتگو سن سکتا تھا۔ اس کا تجسس بھی بڑھ گیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں۔ آخر کارواں ایک رکشے کو ہاتھ دے کر اس میں سوار ہوگی۔ شمشیر شاہ نے تیزی سے گاڑی کی طرف حرکت کی اور گاڑی سٹارٹ کر کے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ رکشہ عجیب سے محلے میں آ کر رکا۔ شمشیر کی گاڑی بھی تنگ گلیوں میں نہیں جا سکتی تھی، وہاں کا تو ماحول ہی نرالا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے شمشیر کو سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ثانیہ ابھی بھی دلاویز کو واپس جانے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ بیوقوفی کی آخری حد پر کھڑی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک بارونق گلی میں داخل ہوئی اور لکڑی کے مضبوط بنے داخلی دروازے میں چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ چکی تھی جس وقت شمشیر بھی ان کے پیچھے دبے پاؤں آ گیا۔ اوپر بہت بڑا خوبصورت رنگین کمرہ تھا، غالباً یہی مجرا ہوتا تھا، مگر ان لڑکیوں کا یہاں کیا کام؟ اتنے میں ایک عورت آئی جو شاید یہاں کی کام والی تھی۔ شمشیر شاہ عجیب سی شش و پنج میں تھا۔ اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ ایک لڑکی یہاں کی رہائشی ہے اور دوسری بالکل گھریلو لڑکی ہے۔ اسے ہر حال میں دوسری لڑکی کو بچانا ہے۔ جی صاحب، جی آپ کون؟ وہ عورت عجیب انداز میں مسکرائی۔ ہم شمشیر شاہ ہیں، ہمیں تمہاری نائقہ سے ملنا ہے۔ شمشیر شاہ پورے اعتماد سے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ اس وقت شام 4 بجے کا ٹائم تھا۔ شمشیر شاہ بڑی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ دلوئیس کے وہم گمان میں نہیں تھا کہ وہ کہاں آ گئی ہے، مگر یہاں کا ماحول عجیب سا تھا۔ لڑکیاں نیم اریاں کپڑوں میں تھیں۔ گھر میں اتنی زیادہ لڑکیاں کون تھیں؟ بڑی عمر کی عورتوں بنی سنوری ہوئی تھیں، جیسے کسی کی شادی ہو۔ ثانیہ اس کے لیے کولڈ ڈرنک اور کچھ کھانے کے لوازمات لے آئی۔ ثانیہ، یہ تمہارا گھر کیسا ہے؟ میرا مطلب یہ لڑکیاں کون ہیں؟ دلوئیس، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے گھر مت آؤ، یہ کوٹھا ہے۔ دلاویز کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دوخرانٹ عورتوں نے ثانیہ کو گھورا۔ اتنی دیر میں ایک ملازمہ نے آ کر دوسری عورت کو کوئی پیغام دیا۔ لڑکیوں، حسنہ بیگم تم دونوں کو بلا رہی ہیں۔ ثانیہ دلاویز کو لے کر باہر والے کمرے میں آ گئی۔ دلاویز بے حد پریشان اور ہراساں تھی۔ وہ اندر سے سہم گئی۔ یہ ماحول کسی صورت اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دلاویز کو دیکھ کر شمشیر کھڑا ہو گیا اور بڑی بے تکلفی سے بولا، چلیں کزن۔ تو وہ صرف سر ہی ہلا سکی۔ شمشیر شاہ سے بازو سے پکڑ کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ باہر ماحول بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ ہر کوئی دل کو آنکھیں نکال نکال کر دیکھ رہا تھا۔
شمشیر نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے تقریباً اندر دھکا دے دیا اور خود فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور زن سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ وہ دل ہی دل میں 1000 بار اللہ کا شکر کرنے لگی۔ تو شمشیر نے نسبتاً کھلیائے میں آ کر گاڑی روکی۔ میڈم، آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ شمشیر شاہ پورے رعب سے بولا، میں دلاویز ہوں، اقبال ٹاؤن رہتی ہوں، بابا کا نام ابتاج ہے، بزنس کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں سب اگل گئی۔ اور یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ دل آویز خاموش تھی۔ شمشیر شاہ دھاڑ کر بولا، میں پوچھ رہا ہوں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ میری سہیلی ہے، ہم یونیورسٹی میں اکٹھے کرتی ہیں، میں اس کے گھر آئی تھی۔ پھر کیسا لگا اس کا گھر؟ شمشیر نے اس سے پوچھا۔ دیکھے مجھے کچھ پتا نہیں تھا، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آپ بس مجھے یہی چھوڑ دے۔ دلاویز بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں بحفاظت تمہاری منزل پر پہنچاؤں گا۔ گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ شمشیر نے گھر کا ایڈریس بتاتے ہی گاڑی اس راستے پر ڈال دی۔ اب دلاویز بے آواز رو رہی تھی۔ حقیقت میں وہ آج بڑی ذلیل ہوئی تھی۔ اس بری طرح سے احساس ندامت مار رہا تھا۔ گھر کے آگے گاڑی روک کر شمشیر نے کہا، بلاؤ اپنے باپ کو، ذرا اس کی بیٹی کا کارنامہ بتاؤ۔ نہیں پلیز آپ ایسا مت کریں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں کل ہی ثانیہ سے دوستی ختم کر دوں گی۔ شمشیر شاہ کا دل پسیج گیا، اس کی منت کارگر ثابت ہوئی۔ میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، سمجھی؟ جہاں مجھے ایسی کوئی بات نظر آئی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ شمشیر شاہ تو یوں حق جتا رہا تھا جیسے اس کی زوجہ محترمہ ہو۔ کیا میں نے کسی بے یار و مددگار لڑکی کی مدد کی ہے؟ نہیں تو پھر ایک انجان لڑکی کا پیچھا کرنا اور اسے اتنی بڑی افتادہ سے بچا لینا، یہ سب کیا ہے؟ وہاں کی حسنہ بیگم تو اسے سنبھال چکی تھی، یعنی کہ اگر بروقت میں اسے 40,000 کا چیک نہ تھماتا اور دل کو اپنی کزن ظاہر نہ کرتا تو لڑکی تو کوٹھے کی زینب بن چکی تھی۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لڑکی ثانیہ دلاویز کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑ دے گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ 1-2 بار لازمی ٹرائی کرے گی کہ دلاویز اس کے چنگل میں پھنس جائے۔ اس پاگل لڑکی سے تو کچھ بھی بیاد تھا۔ شمشیر شاہ اپنے بیڈ پر اڑا ترچھا لیٹا سوچ رہا تھا، میں متواتر کیوں اس کے بارے میں سوچے جا رہا ہوں؟ کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہوگی؟ شٹ یار، راہ چلتی سے محبت ہوتی ہے کوئی؟ اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا۔ ریسٹورانٹ کے نیم تاریخ گوشے میں مراد شاہ کے سنگ تاجدار کینڈل لائٹ ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ پیچ اور بلیک سوٹ میں وہ آج بھی آتش حسن نظر آتی تھی۔ مراد شاہ جی جان سے فدا تھا۔ ڈنر کے بعد تاج نے ٹیشو سے اپنی نازک انگوٹھیوں والی انگلیاں صاف کی۔ اس کی گوری کلائی میں نازک ہیرے کا بریسلیٹ جگمگا رہا تھا۔ مراد شاہ گہری مسکراہٹ لیے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ مراد شاہ، آج آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی حکم تاج بیگم۔ مراد شاہ، تم نے محسوس کیا ہے کہ تمہارا بیٹا واسق رائمہ میں دلچسپی رکھتا ہے؟ مراد شاہ کی سوچ کا زاویہ بدلا۔ نہیں، ابھی تک تو میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا، اور اگر ایسا ہے بھی تو یہ اچھی بات ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ مراد شاہ، لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو اسد امریکہ ٹور پر گئے تھے، 3 ماہ سے وہیں تھے اور اسی دوران میں حاملہ ہو چکی تھی۔ مراد شاہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ یہ تاج کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ اسد شاہ کے آتے آتے میں چونکہ ماں بننے والی تھی تو یوں رائمہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیٹی؟ مراد شاہ کا سکون تہو بالا ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تاج؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں ہوش میں ہوں، تمہیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ مراد شاہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تاج تم سچ کہہ رہی ہو؟ مراد شاہ، کسی عورت کو شوق نہیں ہوتا کہ اپنی عزت کا جنازہ خود ہی نکالتی پھرے؟ تاج سخت لہجے میں بولی۔ رائمہ شاہ مراد شاہ کی بیٹی تھی۔ مراد شاہ یقین اور بے یقینی کے عالم میں تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر اب بھی ہم ضرورت محسوس نہ کرتے تو تمہیں اب بھی آگاہ نہ کرتے۔ یہ راز تاج دل میں لے کر دنیا سے چلی جاتی۔ تاج نے کافڑے لیتے چھیدی 3 تیوروں سے جملے ادا کیے۔ مراد شاہ بڑی تکلیف دہ کیفیت سے دوچار تھا۔ اس بات کو قبول کرنا خاصا دشوار تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کی توجہ رائمہ کی طرف سے ہٹاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کی توجہ رائمہ کی طرف سے ہٹاؤ۔ اسے سمجھاؤ کہ رائمہ ابھی بمشکل 16-17 سال کی ہے۔ کچھ بھی کہو، کچھ بھی کرو، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں اسے سچ بتا دو۔ نہیں مراد شاہ، تم پاگل ہو گئے ہو، تم کوئی دوسرا راستہ اپنا لو، اسے باہر بھیج دو۔ ہم سمجھتے ہیں یہی بہتر رہے گا، اور پھر رائمہ تھوڑی اور سمجھدار ہو جائے تو ہم اسد شاہ کی توجہ رائمہ کی شادی کی طرف راغب کریں گے۔ اس طرح ہی اس گھمبیر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔
تاج اپنی بات کر کے خاموش ہوگی۔ مراد شاہ کی آنکھوں میں تاج کی محبت کی چمک کی بجائے گہرا احساس تھا۔ ساتیں خاموشی سے گزر گئی۔ آخر کار تاج کی تدبیر ہی ٹھیک لگی۔ میں واسق کے سٹیٹ جانے کے انتظام کرتا ہوں، اس سے بہتر حل تو اور کوئی نہیں ہے۔ تاج کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ تم نے اتنی بڑی بات دل میں رکھی، اس سے نبرد آزما بھی ہوئی، بہت بڑا دل ہے تمہارا تاج بیگم۔ مراد واقعی میں حیران تھا۔ مراد شاہ، ہم گھر جانا چاہیں گے۔ ہاں چلو۔ ہیلو جھومر، کیسی ہیں؟ ایون، آئیں کینٹین چلتے ہیں۔ کس لیے؟ چائے کافی کے لیے ہی کینٹین جایا جاتا ہے۔ جھومر نے ہنستے ہوئے اپنی اسائنمنٹ کے کاغذ سمیٹے اور کبیر کے ساتھ چل پڑی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ جی جانتی ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ ہر وقت میرا مذاق اڑاتی رہتی ہیں۔ ارے 6 فٹ کے اتنے بڑے آدمی کا مذاق ہماری کیا مجال ہے؟ کافی پیتے ہوئے کبیر شاہ نے بتایا کہ وہ اسے اچھی لگنے لگی ہے۔ مجھ سے پہلے کتنی اچھی لگے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی تک تو اپنا پاسٹ کلیئر ہے۔ میں آپ سے کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی۔ کیا کوئی خاص وجہ؟ آپ انگیج ہیں؟ خاص وجہ یہ ہے کہ ہم روایتی سے لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں شادی اپنے حسب و نسب والوں میں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں سنگل ہوں۔ آپ ان روایتی اور فرسودہ قسم کی باتوں پر یقین رکھتی ہیں؟ یقین تو نہیں رکھتی، مگر ہماری زندگیوں کا حصہ ہے تو پھر ہے۔ اور مسٹر سیدھے سیدھے دوستی نبھانی ہے تو ٹھیک، اس سے آگے کی مجھ سے توقع نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر جھومر یہ جا وہ جا، اور کبیر شاہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے والا جھومر کی پشت پر لمبی سنہری چوٹی دائیں سے بائیں ہلتی دیکھتا رہ گیا۔ کتنی گھمنڈی لڑکی ہے، کبیر شاہ بنا کر رہ گیا۔ شمشیر شاہ نے گھر کے ایک نوکر کی ڈیوٹی دلاویز کے محلے میں لگا دی تھی۔ وہ ہر خبر رکھتا، دلاویز کتنے بجے گھر سے نکلتی ہے، کتنے بجے واپس آتی ہے وغیرہ۔ صبح اس کے فادر ڈراپ کرتے ہیں کہ وہ تنہا آتی ہے۔ اب شمشیر نے نیاز کی ڈیوٹی یونیورسٹی کے باہر لگا دی تھی۔ آج کی رپورٹ یہ تھی کہ یونیورسٹی کے باہر ایک لڑکی کے ساتھ دل آویز الجھ رہی تھی۔ وہ معافی تلافی چاہ رہی تھی، جبکہ دل آویز اس سے قطع تعلق کر رہی تھی، مگر دوسری لڑکی پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی کا پوائنٹ آیا اور دل آویز اس نے میں سوار ہو گئی اور دوسری لڑکی رکشے سے چلی گئی۔ اب اس نے گھر کی بجائے یونیورسٹی کے جس گیٹ سے دلاویز نکلتی، اس گیٹ پر نیاز کی ڈیوٹی لگا دی۔ سادہ سی رپورٹ روزانہ شمشیر کو لا کر دیتا۔ آج تقریباً 2 ہفتوں بعد یونیورسٹی کے گیٹ پر تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، شمشیر گاڑی اس کے قریب لے آیا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ دلاویز نے ڈرتے ہوئے گاڑی میں دیکھا تو شمشیر شاہ کو دیکھ کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ شمشیر نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اے لڑکی، سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھو، بلاوجہ کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ میرے پیچھے آنے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ تم اندر بیٹھ کر پوچھ سکتی ہو، آ جاؤ۔ اور چار و ناچار اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ بتائیں میرے پیچھے آنے کا مطلب؟ اچھا، یوں تو کوٹھے تک محترمہ کی رسائی ہے اور ایک شریف النفس جو وہاں تمہاری قیمت ادا کر کے باعزت رہا کروا کر لایا ہے۔ وہ مشکوک ہو گیا۔ شکریہ کے 2 لفظ کہتے تمہاری زبان گھستی ہے، یوں پیش آ رہی ہو جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ شمشیر نے تابڑ توڑ دلاویز کی خبر لے ڈالی۔ دلاویز کا یہ عالم تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اب زبان ان کو چپ لگ گئی ہے۔ شمشیر شاہ بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ دل آویز سوچوں میں گھر گئی۔ شمشیر شاہ نے کسی ریسٹورنٹ کے آگے گاڑی روکی۔ مجھے گھر جانا ہے، دل آویز منمنائی۔ گھر بھی چلی جائیں گے، باہر آ۔ وہ مقناطیسی انداز میں شمشیر کے پیچھے چلنے لگی۔ دلاویز کے چہرے سے پریشانی حویدہ تھی۔ اب شمشیر کو اس کی شکل پر 12 بجے دیکھ کر ہنسی بھی آ اور رحم بھی آیا۔ پلیز ریلیکس ہو جاؤ، ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل میں تمہیں خاص مقصد کے لیے یہاں لایا ہوں۔ دلاویز کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کون سا خاص مقصد؟ شمشیر اس کی حالت پر بڑا انجوائے کرنے لگا تھا۔ کھانا کھاؤ پلیز۔ وہ چاہتے نہ چاہتے کھانا کھانے لگی۔ نوالا اندر نگلے اور وہ باہر کو آئے۔ شمشیر شاہ نے کھانے کے دوران اس کی مصروفیت اور اس کے بارے میں مزید معلومات لیں اور پوچھا کہ اس لڑکی ثانیہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کب سے تھے؟ تقریباً 6 ماہ ہوئے ہیں، ہم کلاس فیلوز ہیں۔ اس دن کے بعد سے اس نے تم سے رابطہ کیا؟ جی، ہر دوسرے تیسرے دن وہ مجھ سے معافی مانگتی ہے۔ کسی اور لڑکی سے اس کی دوستی ہے؟ ہاں، میرے بعد حبیبہ نامی لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی ہے۔ لیکن آپ اس کے بارے میں یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تمہارے لیے، ورنہ وہ میرے ماموں کی بیٹی تو نہیں ہے؟ نہ، شمشیر نے اسے اپنا کاٹ دیا۔
تمہیں اس سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو مجھے اس نمبر پر کال کر لینا۔ وہ طوائف ہے اور تم اس کے ساتھ طوائفوں کے کوٹھے پر چلی گئی تھی۔ ایک دن میں نے تمہیں اس کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا۔ تم پتہ نہیں کیا کوڑ کباڑ خرید رہی تھی۔ تم تو ریزنیبل لگ رہی تھی، مگر وہ خاص وہی لگ رہی تھی۔ پھر چند دن بعد تم میکڈونلڈس کے کاؤنٹر میں ان ڈیوٹی نظر آئی تو مجھے حیرت ہوئی۔ تقریباً 6 ماہ ہوئے ہیں، ہم کلاس فیلوز ہیں۔ اس دن کے بعد سے اس نے تم سے رابطہ کیا؟ جی، ہر دوسرے تیسرے دن وہ مجھ سے معافی مانگتی ہے۔ کسی اور لڑکی سے اس کی دوستی ہے۔ ہاں، میرے بعد حبیبہ نامی لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تمہارے لیے، ورنہ وہ میرے ماموں کی بیٹی تو نہیں ہے نا؟ شمشیر نے اسے اپنا کاٹ دیا۔ تمہیں اس سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو مجھے اس نمبر پر کال کر لینا۔ وہ طوائف ہے اور تم اس کے ساتھ طوائفوں کے کوٹھے پر چلی گئی۔ ایک دن میں نے تمہیں اس کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا۔ تم پتہ نہیں کیا کوڑ کباڑ خرید رہی تھی۔ تم تو ریزنیبل لگ رہے تھی، مگر وہ خاص وہی لگ رہی تھی۔ پھر چند دن بعد تم میکڈونلڈس کے کاؤنٹر میں ان ڈیوٹی نظر آئی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ میں انارکلی شاپنگ کے لیے گیا تھا اور تم مجھے اس لڑکی ثانیہ کے ساتھ انارکلی نظر آئے۔ تم اپنے علاقے سے بہت دور تھی۔ ایک تجسس مجھے تمہارے پیچھے لے گیا، یا پھر اللہ نے تمہیں بچانا تھا۔ میں نے تمہیں شاہی محلے میں انٹر ہوتے دیکھا تو میں اور بھی چوکنا ہو گیا۔ ثانیہ تمہیں اوپر کی منزل پر لے گئی، میں تمہارا پیچھا کرتا ہوا پہنچ گیا۔ میں بھی پہلی دفعہ ہی وہاں گیا تھا، مگر پھر بھی ان کی ناطقہ سے کہا کہ میں اپنی کزن کے ساتھ آیا۔ مجھے تمہارے نام کا بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ بھی بڑی تیز عورت تھی، اس نے مجھے ہر طرح سے جانچ لیا تھا۔ وہ تو ایک لمحے میں تمہاری مالکن بن بیٹھی تھی۔ جب میں نے 40,000 کا چیک لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے 1 منٹ سے پہلے تمہیں میرے ساتھ بھیج دیا، اور میں نے تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا۔ بھلا اتنا سیدھا اور اتنا شریف آدمی تمہیں کہاں سے ملے؟ جی، آپ نے ٹھیک کہا۔ وہ فوراً اس کی بات سے متفق ہوئی تھی، اور بات سمجھ میں آتے ہی دلاویز شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ کا نام؟ شمشیر شاہ۔ شمشیر صاحب، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں۔ مجھے ثانیہ سے اس طرح کی کوئی توقع نہیں تھی، ورنہ میں اس سے دوستی ہی نہ کرتی۔ آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے ہر انداز سے اتنی بیوقوفی جھلکتی ہے کہ کوئی بھی سمجھ جائے گا آپ کیا سمجھ سکتی ہیں اور کیا نہیں۔ اب دلاویز کھل کے ہنس پڑی۔ وہ ہنستی ہوئی اور بھی اچھی لگی۔ چلیں، اب میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ چلیں۔ جھومر شاپنگ مال سے نکل رہی تھی جب کبیر شاہ اسے وہیں مل گیا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ فائن۔ شاپنگ کرنے آئی تھی؟ نہیں، جھک مارنے آئی تھی۔ جھک مار لی ہو تو آئیں، ساتھ کافی پی لیتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ مجھے دیر ہو جائے گی تو سراسر جھوٹ بولیں گے۔ جھومر کو غصہ تو آیا، مگر اگنور کر گئی۔ پھر اس کے ساتھ کیفیٹیریا چلی آئی۔ سردی بھی بہت تھی، صبح سے بادل گرے ہوئے تھے، ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ کبیر شاہ اس کا چہرہ دیکھنے میں مہو تھا۔ مستر ہوش کرے۔ جھومر نے انگلی سے ٹیبل بجائی تو کبیر مسکرایا۔ آج کل وہ پور جھومر کی محبت میں ڈوبا پڑا ہوا تھا، مگر جھومر کی سخت مزاجی نے اسے باندھ رکھا تھا۔ وہ اسے پٹری سے اترنے ہی نہیں دیتی تھی۔ آپ کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں؟ چائنا کی مٹی کی بنی ہوئی ہوں۔ وہ تو ہر طرف مولڈ ہو جاتی ہے۔ جھومر لا جواب ہوئی۔ ہم دونوں کے بیچ فضول باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھومر اکتا کر بولی۔ آپ کچھ ہونے ہی نہیں دیتی۔ کبیر شاہ نے ترکی بترکی جواب دیا۔ کبیر شاہ، آپ مجھ سے امیدیں مت باندھیں، خدارا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے جذبے اتنے سچے ہیں کہ انشاءاللہ میں ایک نہ ایک دن آپ کو اپنا بنا لوں گا۔ جھومر استہزائیہ ہنسی۔ جیسے کہہ رہی ہو، دیکھیں گے۔ دلاویز شام کے ڈھلتے سائے میں اپنے ٹیرس پر تھی۔ سورج غروب ہونے کا منظر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسے میں شمشیر شاہ یاد آنے گیا۔ کھلی ہوئی سرخی مائل رنگت، گھنے سیاہ بالوں کا خوبصورت سٹائل اور اونچا لمبا قد، چوڑے شانے اور اتنا فرشتہ صفت کے دلاویز بے حد انسپائر تھی۔ اگر وہ خطرناک عورتیں مجھے اس کوٹھے سے نیچے اترنے ہی نہ دیتی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میری زندگی کیا ہوتی؟ پہلے ہی قسمت نے عجیب سا کھیل کھیلا ہے۔ نہ والدین کا پتہ ہے، نہ کوئی کچھ بتانے والا ہے۔ بابا اور ماما کی وہ بہت عزت کرتی تھی، مگر کبھی کبھی شدید خواہش جاگتی کہ اپنے سگے والدین کے متعلق معلوم کرے۔ بس میں تو ایک سوالیہ نشان ہوں۔ ثانیہ کو میں نے یہ بات بتا دی تھی کہ مجھے میرے ریل پیرنٹس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہیں۔ شاید اسی لیے اس کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ کتنی مکار نکلی۔ یہ تو مالک حقیقی کا شکر ہے کہ میں واپسی اپنے گھر میں ہوں، مگر اب شمشیر شاہ جو واقعی شیر جیسے ہی لگتے تھے، ان کا کیا کرو؟ یہ تو کہیں سے بھی ٹپک جاتے ہیں۔ جب میں نے ثانیہ سے دوستی ہی ختم کر دی ہے تو پھر یہ شمشیر شاہ میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟
اور انہیں دیکھتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہیں۔ عجیب دل کی مریض سی ہو جاتی ہوں۔ وہ اپنے خیالوں میں خود سے سوال کرتی رہی اور خود سے جواب طلب کرتی رہی۔ میں ہمت کر کے اپنے والدین کو ضرور ڈھونڈوں گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر صدق دل سے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے مالک، میری صدا سن لے تو مجھے میرے والدین لوٹا دے، میرے اندر کا خلا پر کر دے۔ اے اللہ، میرا ادھورا پن دور کر دے۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے ایسا لگا جیسے سچ مچ اس کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ اس کو گونا احساس سکون ہوا، اور اگلی صبح اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی سے واپسی پر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر سڑک کے کنارے پر چل رہی تھی، جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، کسی نے کپڑا اس کے ناک پر رکھا اور وہ اپنے ہوش کھو گئی۔ 2-2.5 گھنٹے بعد ہوش آیا تو وہ کسی کمرے میں تھی اور کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ وہ ہوش میں آتے ہی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، دائیں طرف ایک اور دروازہ نظر آیا۔ وہ جلدی سے اس طرف بڑھی، دروازہ آرام سے کھل گیا، مگر وہ واش روم تھا۔ باتھ روم میں بائیں طرف ایک کھڑکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر جھنکا، دور دور تلک گھاس ہو گئی ہوئی تھی، کوئی انسان زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دروازہ بند کرتی وہ واپس کمرے میں آ گئی اور ڈرتے کانپتے باہر کو کھلنے والا دروازہ ڈھڑڈھڑانے لگی، منتیں کرنے لگی کہ دروازہ کھول دو، مجھے چھوڑ دو، سب کچھ بیکار تھا۔ وہ تھک کر بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی، انسو قطار در قطار رخسار بھیگونے لگے تھے۔ اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ مجھے بچا لے، میری عزت کی نگبانی کرنا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپاتی اللہ سے داغو تھی۔ اتنی دیر میں ایک ہٹا کٹا آدمی کھانے کی ٹرے لیے اندر آیا۔ لڑکی، کھانا کھا لو، بات سنے، میں کہاں ہوں، پلیز مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ فورا اٹھ کھڑی ہوئی اور اس آدمی سے کہنے لگی، مگر وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر واپس چلا گیا۔ اسے یک دم شمشیر شاہ یاد آنے لگا، کہیں مجھے شمشیر شاہ نے تو کڈنیپ نہیں کروایا؟ اس کا ذہن جیسے معوف ہونے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں پر سر گرا کر بیٹھ گئی، غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ مجھے کیا ضرورت تھی شمشیر شاہ سے تعلقات رکھنے کی؟ غلطی تو میری اپنی ہے۔ اگر یہ رات یہی گزر گئی تو میں کیا کروں گی؟ اگلی صبح مجھ پر کون یقین کرے گا؟ رو رو کر اس کا حلق خشک ہونے لگا تو کھانے کے ساتھ رکھا پانی کا گلاس کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا اور منہ کو لگا لیا۔ وقت کتنا گزر چکا تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ استس پچھلے 10 دنوں سے چاچو کا نیا آفس سیٹ کروانے میں لگ گئے۔ آج بہت تھکاوٹ تھی۔ فون سائلنٹ پر لگا کر وہ سو گیا۔ دلاویز پر کیا بیت رہی تھی اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ نیاز نے اسے اپنی آنکھوں سے کڈنیپ ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گاڑی پھول نگر کے سنسان ایریے میں رکھی اور لڑکی کو بے ہوشی کے عالم میں عمارت کے اندر لے گئے۔ جگہ مقام ذہن میں رکھتے ہوئے نیاز نے شمشیر صاحب کے ساتھ پوری وفاداری نبھائی۔ لڑکی کو اٹھانے والے ایک آدمی کو نیاز اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نیاز بھی سٹپٹا گیا کہ اس کو لڑکی اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ نیاز نے راستے میں فون کیے، مگر دوسری طرف مطلوبہ نمبر کے بند ہونے کی دھائی جاری تھی۔ گھر آ کر بیگم صاحبہ سے چھوٹے صاحب کا پوچھا تو پتا چلا وہ سو رہے ہیں۔ نیاز موقع دیکھ کر شمشیر کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ صاحب جی، ہاتھ سے ہلاتے ہوئے صاحب جی کو جگانا بھی مصیبت کو آواز دینے والی بات تھی۔ صاحب جی اٹھیں، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شمشیر نیند میں مست اس کی طرف مڑا، نیاز کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر حیران ہوا۔ صاحب وہ لڑکی ہے نہ یونیورسٹی والی؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ شمشیر کی نیند بھگ کر کے اڑ گئی۔ صاحب جی وہ اغوا ہوگی ہے۔ کیسے؟ تمہیں کیسے پتا؟ صاحب جی میں نے خود نہ صرف ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ گاڑی کا پیچھا بھی کیا ہے، جگہ ٹھکانہ سارا پتا ہے۔ ایک بات اور، وہ اپنا پرانا ڈرائیور ہے نہ، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ شمشیر فورا ہی اٹھ بیٹھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم میری گاڑی نکالو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ انسپکٹر خضر سے سیکیورٹی کے لیے 4 سپاہی ساتھ لے جا کر ٹھکانے پر اترا۔ تقریباً 11 بجے اس نے پولیس سمیت پھول نگر کے ویران گھر پر دھاوا بول دیا۔ صرف 2 لوگ برآمد ہے، وہ لتچھیدی 3 تھے جنہیں پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ لا کر دروازہ کھولا گیا تو اندر دلاویز بے ہوش پڑی تھی۔ شمشیر نے دلاویز کو بازوؤں میں اٹھایا اور احتیاط سے اپنی گاڑی تک لایا اور پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ لاہور آتے آتے 2.5 گھنٹے مزید گزر گئے، مگر دلاویز کو ہوش نہیں آیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کچھ سوچ کر وہ اسے اپنے ذاتی اپارٹمنٹ میں لے گیا، جو اس نے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرنے کے لیے خریدا ہوا تھا۔ دلاویز بے ہوش پڑی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا
اور حالات سمجھ سے باہر تھے۔ نیاز کچھ کھانے پینے کا سامان لے آیا تھا۔ اب وہ اسے نیاز کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر اس کے گھر لے جاتا تو موت الزام ٹھہرایا جاتا۔ عجیب مصیبت پال بیٹھا تھا۔ آخر کار یہی رکنے کا فیصلہ کر کے وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح 5 بجے دلاویز کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ پہلے تھی۔ تو پھر اب کہاں تھی؟ ہیلو تاج بھابھی، شمشیر اس لڑکی کو بازیاب کروا کر لے گیا ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ خضر بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ سوری بھابھی، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن اب آپ کے کارندوں کا کیا کروں؟ انہیں چھوڑ دے۔ اول رائٹ اور کوئی ہمارے لائق خدمت۔ شکریہ خضر بھائی۔ تاج نے موبائل بند کر دیا۔ شمشیر سے دلاویز کا تعلق اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تاج اس لڑکی کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو اغوا کروا کر اس کی عزت خراب کر کے واپس اسے اس کے گھر پہنچا کر زیب عالم اور میرا سے اپنے بدلے کا ایک قطرہ قرار حاصل کر سکتی تھی۔ تاج کے اندر زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ خوب خبریں رکھتی تھی۔ جھومر کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور منان پڑھنے لندن گیا ہوا ہے۔ میرا حویلی کی مہارانی بنی پھرتی ہے۔ جو جیسا ہے ویسا میں رہنے نہیں دوں گی۔ مجھے پتا تھا تم نے ہی مجھے کڈنیپ کروایا ہے۔ تمہاری خباثت میرے سامنے آ گئی ہے۔ کیا ملا مجھے ذلیل اور رسوا کر کے وہیں کوٹھی پر ہی رہنے دیتے مجھے؟ دلاویز کی آواز سے شمشیر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اس کے سامنے سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی اور اس کے اگلے جملے پر شمشیر نے شدید غصے میں آ کر دلاویز کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ دلاویز کی آواز مفقود ہو گئی تھی۔ وہ آہوں اور سسکیوں سے رونے لگی تو شمشیر کو اس کا ذہنی حالت کا احساس ہوا۔ کچھ دیر بعد شمشیر نے بولنا شروع کیا۔ دلاویز، میں نے نیاز کو کہا تھا تم پر نظر رکھے، تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے، مگر وہی ہوا نیاز نے اغوا کرنے والوں کا پیچھا کیا، پھر جگہ معلوم ہونے پر مجھے فون کیا۔ میں نے فون نہیں اٹھایا، اس نے مجھے گھر آ کر اطلاع دی تھی۔ میں پولیس لے کر 2 گھنٹوں میں تمہارے پاس پہنچا، تمہیں بازیاب کروایا اور اگلے 2 گھنٹوں میں واپس آیا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیونکہ تم بے ہوش تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کیونکہ اس شہر میں میرے والدین کی بڑی عزت ہے، اس لیے تمہیں یہاں لے آیا۔ تھکن کی وجہ سے ابھی آنکھ لگی تھی کہ تم نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ دلاویز ممنون سی شمشیر کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک دفعہ پھر شرمندہ تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر میری عزت داؤ پر لگ گئی ہے۔ زمانے کو کیسے یقین دلاؤں گی؟ میرا ایک رات باہر رہنا میرے لیے کتنا تنگی خواہ باعث ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اب اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ شمشیر خاصے تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ شمشیر ہونق بنا اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اس طرح عزت بچ جائے گی۔ ہاں یہ تو ہوگا، لوگ کہیں گے کہ بھاگ کر شادی کر لی۔ جائز تو ہوگا، ناجائز کیسے جیوں گی؟ وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ میں کسی اور سے تمہارا نکاح پڑھوا دیتا ہوں، مگر تم رو مت۔ وہ رونا بھول کر شمشیر کی طرف دیکھنے لگی۔ کس سے کروائیں گے؟ نیاز، نیاز۔ شمشیر نے بلند مردانہ آواز کا استعمال کیا۔ گہری سانولی رنگت پر بڑے بال، داڑھی، مونچھیں، ایسا ڈراؤنا ہیبت ناک نیاز کے دلاویز کے آنسو پھر جاری ہو گئے۔ جی صاحب جی، چائے بناؤ 2 کپ۔ یہ نیاز ہے، اس سے تمہارا نکاح پڑھوا دیتا ہوں۔ شمشیر رخ موڑ کر ہنسی ضبط کرنے لگا۔ آپ کا دماغ چل گیا ہے؟ میں اس بھوت سے نکاح کروں گی تو کیا عزت نہیں پہچانی؟ وہ نہایت معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں بے عزت ہی ٹھیک ہوں۔ دلاویز دھواں دھار رونے لگی اور شمشیر سے اپنا قہقہ قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ اوہو، دن تو چڑھ لینے دو، ابھی تو مولوی صاحب نے نماز بھی ادا نہیں کی ہوگی۔ شمشیر نے ہنستے ہنستے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نیاز چائے لے آیا، ٹرالی میں بسکٹ، پیزا، پیسٹری سب کچھ موجود تھا۔ اب شمشیر کو دلاویز پر بڑا پیار آیا، اس کی معصوم باتیں دل کو چھو گئی۔ وہ سنجیدگی سے نیچے کارپٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دلاویز، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ شمشیر نے اس کا چہرہ اوپر کیا، رو رو کر ناک اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ ذہنی طور پر بے حد پریشان تھی۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ وہ اسے واش روم تک لیا۔ وہ شیشے کے آگے کھڑی بری طرح رو پڑی تھی۔ ہاتھ منہ دھویا باہر آئی۔ شمشیر نے ٹیشو دیے اور وہ سرخ متورم چہرہ لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ لو چائے پیو۔ ویر سے چائے دے کر پیزے کا پیس پلیٹ میں رکھا رہا تھا، چمچ کے ساتھ پلیٹ اس کے آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔
تم نے کل سے کچھ کھایا نہیں ہوگا، اس لیے ضد مت کرو، کھا لو اور مجھ پر اعتماد کرو، شمشیر تمہاری گرفت میں ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، شمشیر تمہیں کبھی ہارنے نہیں دے گا۔ بس تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ صاف صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، اور کل صبح 10 بجے سے پہلے میں تمہیں باعزت مقام دوں گا، تم سر اٹھا کر جیو گی۔ شمشیر شاہ کا مضبوط ارادہ اس کے لہجے میں پنہا تھا۔ وہ اس کے انکشاف سے ذہنی طور پر جیسے بالکل خالی ہو گئی تھی۔ وہ اسے خود پیزا کھلانے لگا۔ پہلا بائٹ لے کر دل آویز نے پلیٹ شمشیر شاہ کے ہاتھ سے لی اور آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ گڈ گرل، شیر دل کھل کر مسکرایا۔ سورج نکلتے ہی شمشیر نے اپنے چند دوست بلوائے مولوی کو نیاز لے کر آیا اور دلاویز سے نکاح پڑھوا لیا۔ دوست بھی شاکٹ تھے۔ بھائی، یہ اچانک کیا سین کر دیا، تفصیل تو بتاؤ۔ شمشیر نے سب کچھ دوستوں کو کہہ سنایا۔ شمشیر، تم نے نیکی کی ہے، مگر ایسی نیکیاں زمانہ کسی کھاتے میں نہیں لکھتا۔ زیادہ دن اس نکاح کو چھپانا نہیں، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ یہ زنشان کی رائے تھی۔ مزید یہ کہ اس نکاح کو نبھانا اب تمہارا کام ہے۔ سب نے اپنی اپنی طرف کی نصیحتیں کیں اور چلے گئے۔ دلاویز، کوئی اور وقت ہوتا تو بہت کچھ اور بھی ہوتا، مگر میں تو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک عروسی جوڑا بھی نہ دلا سکا۔ وقت بڑا کارگر ہوتا ہے۔ خیر بولو، اب تم کیا چاہتی ہو؟ اگر تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہے تو موسٹ ویلکم۔ اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو پھر بھی بتا دو، فیصلہ اب تم پر ہے۔ دلاویز سوچ میں پڑ گئی۔ شمشیر شاہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ دل آویز یکسوئی سے سوچ کر جواب دے۔ شمشیر شاہ، آپ مجھے میرے گھر لے کر چلیں، میں اکیلی نہیں جانا چاہتی۔ کل سے اب تک میرے ساتھ جو وقت نے کھیل کھیلا ہے وہ میں آپ کے ساتھ جا کر اپنے بابا اور ماما کو بتانا چاہوں گی۔ اگر انہیں میری باتوں پر یقین ہوا تو آپ مجھے وہی رہنے دیجیے گا، پھر حالات سازگار ہو تو مجھے وہاں سے لے جائیے گا۔ بالفرض ابھی وہ تم پر اعتماد نہیں کرتے، میری وضاحت پر انہیں یقین نہیں آتا، تو میں ایک پل ضائع کیے بغیر آپ کے ساتھ چل پڑوں گی۔ اپنے والدین کو چھوڑ کر سکو گی؟ وہ میرے سگے والدین نہیں ہیں، وہ کہنا چاہتی تھی مگر مسلحتہ خاموش رہ گئی۔ انہی دنوں گاؤں میں منان لندن سے تعلیم مکمل کر کے آ گیا تو جھومر خوشی سے ناچ اٹھی، فون پر بزد ہو گئی۔ بابا، مجھے ابھی گاؤں آنا ہے۔ بیٹا جانی، اپنا سمسٹر پورا کر لو پھر آ جانا، اب تمہارا بھائی یہی ہے، بےتابی کی وجہ سے فیل نہ ہو جانا۔ میرا نے بیٹی کو سمجھایا، ماں کے یاد دلانے پر یاد آیا کہ اس کے تو پیپر ہونے والے ہیں تو مان گی۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بیگ میں ڈالا۔ سامنے کبیر شاہ موجود تھا۔ جھومر جذبات سے آری اسے دیکھنے لگی، وہ بھی خاموش تھا۔ ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میری بات کا جواب دے دو، ٹھیک ہے؟ سمسٹر ختم ہو جائے پھر آپ مجھے میری فرینڈز کے ساتھ اچھا سا لنچ کروائیں گے، پھر میں آپ کی بات کا جواب دوں گی۔ جواب مثبت ہونا چاہیے۔ کوئی زبردستی ہے؟ ہاں زبردستی ہے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کبیر کے ایسے جواب پر پل بھر کو جھومر کے دل کو کچھ ہوا، مگر پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ تم ریڈ سوٹ میں اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کی تعریف کر رہا تھا مگر جھومر بلش بھی نہ کر سکی۔ تم یہ پھٹیچر قسم کا رومانس جھاڑتے ہو تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، میں نئے قسم کا رومانس ڈھونڈوں گا۔ ویسے میرے پھٹیچر قسم کے رومانس میں اتنا دم خم ہے کہ تم جیسی لڑکی بھی بلش کر جائے۔ جھومر نے روٹھے انداز میں رخ موڑ لیا۔ سمسٹر آخرکار مکمل ہوا، آج وہ پیکنگ کر رہی تھی۔ وہ گاؤں جلد از جلد جانا چاہتی تھی مگر کبیر شاہ کی کال نے سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ جی فرمائیں، میں نے اچھے سے ریسٹورنٹ میں اچھا سا لنچ پلان کیا ہے، اب دن اور تاریخ آپ بتا دیں۔ او میں تو بھول گئی تھی۔ کبیر شاہ کا دل کیا وہ جھومر کا گلا دبا دے۔ ہم کل 6 لڑکیاں ہوں گئی، کل دوپہر 2 بجے ٹھیک رہے گا؟ اوکے۔ اس سے پہلے کہ جھومر کوئی اور دل جلانے والی بات کرتی اس نے فون بند کر دیا۔ ہنا نے دروازہ کھولا، دل آویز کھڑی تھی۔ ہنا نے اسے سینے سے لگایا، بڑی پھوپھو بھی آئی ہوئی تھی۔ دلاویز کی گمشدگی کی وجہ سے وہ رات سے یہی تھی، ساتھ میں کوئی اجنبی بھی تھا۔ آپی نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور شمشیر کو اندر بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے۔ ابتاج صاحب کڑھے تیوروں سے شمشیر کا معائنہ کر رہے تھے۔ دلاویز ہنا کے ساتھ لگی ہوئی بیٹھی رو رہی تھی اور آپی کے چہرے کے خدوخال بھی بگڑے ہوئے تھے۔ جی فرمائیں، آپ کی تعریف۔ میں شمشیر ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا گفتگو کہاں سے شروع کرے۔ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے اور دلاویز نے نکاح کر لیا ہے۔ شمشیر کی اچانک اس غیر متوقع بات پر سب حیران ششدر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ تم اور تمہاری منکوہا یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ابتاج کی چنگھڑتی آواز دلاویز کا دل دہلا گئی تھی۔
وہ ہمیشہ دل میں ڈرتی رہتی تھی کہ یہ میرے سگے والدین نہیں ہیں، اگر جو کبھی بدل گئے تو وہ کیا کرے گی؟ تو قدرت نے اسے تصویر کا یہ رخ بھی دکھا دیا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کے لیے کیا بات کہہ دی ہے؟ ہنا ابتاج صاحب کی بات کا مطلب سمجھتے یکدم ہی بولے تھی۔ ہنا تم میں سب ہی جانتے ہیں دلاویز ہماری سگی بیٹی نہیں ہے، لہذا اگر دلاویز سگی اولاد بھی ہوتی تو میرا فیصلہ یہی تھا۔ دلاویز تمہیں اس گھر سے کچھ لینا ہے تو لے جاؤ، اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، آئندہ اس گھر کی دہلیز پار مت کرنا۔ میرا بھی یہی فیصلہ ہے جو میرے بھائی کا فیصلہ ہے۔ آپ ہی کو بھی لب گویائی ملی۔ واحد ہنا تھی جس نے دلاویز کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور وہ مجبور تھی۔ اپنے شوہر کا فیصلہ سن کر جواد اور جنید بھی باپ کے ہمنوا تھے۔ آپ لوگ پوری بات سنے بغیر یہ انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے، کم از کم دلاویز کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا الفاظ ابھی شمشیر کے منہ میں ہی تھے کہ ابتاج صاحب ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اسے خاموش کروا گئے تھے۔ جتنا تم ہمیں بتا چکے ہو اس کے بعد کسی بات یا کسی صفائی کی گنجائش نہیں رہتی، تم اسے یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ دلاویز اپنے نرم صفت باپ کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جو ہمیشہ اس کے سر پر ایک توانا اور سایہ دار درخت کی طرح رہا تھا، اور اب اس طرح نظریں پھیرنے پر اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس کی زندگی کے سارے ساری سوچیں سچ ہو گئی۔ شمشیر نے دلاویز کا بازو پکڑا اور اسے واپس اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ دلاویز تم بہت قابل رحم ہو، مجھے افسوس ہے کہ یہ تمہارے اصل والدین نہیں ہیں، مگر تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، اس لیے کہ شاید میرے والدین مجھے قبول کر لیں تو کیا ضرورت تھی آپ کو پہلے ہی بتا دیتی۔ اوہو بھولی دلاویز، زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرو، یہاں تو سگے سگون جیسے نہیں رہتے اور تم جھوٹ موٹ کے والدین لیے پھرتی تھی۔ دلاویز کے وہی ہتھیار آنسو آنکھوں سے نکلنے کو بے قرار تھے۔ شمشیر نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے ساتھ لگایا، وہ بہت روئی، شمشیر نے اسے رونے دیا تھا کہ اس کی دل کی بھڑاس نکل جانا بھی ضروری تھا۔